بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کا مطالعہ کر رہے تھے، تو ہم نے کل یہ ذکر کیا تھا سورہ انفال کے آغاز کے وقت کہ غزوہ بدر کا تذکرہ ہمیں سورہ انفال میں ملتا ہے۔ اب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جس طرح کی فتح حاصل ہوئی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، 313 تھے، کفار 1000 تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساز و سامان کی کمی کے باوجود، عددی قوت کی کمی کے باوجود مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اس میں 70 کے قریب کفار مارے گئے، یعنی ان کے بڑے بڑے سردار، اور 70 کے قریب جو ہے وہ قیدی بھی بنے۔ خیر ان قیدیوں کے ساتھ تو حسن سلوک کیا گیا، لیکن مال غنیمت کے حوالے سے ایک بحث چھڑ گئی۔ مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے کہ جو میدان جنگ میں دشمن کی فوجیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ تو اب اس کے حوالے سے قرآن نے ایک پرنسپل دیا ہے کہ اس میں سے جو 20% ہے، جسے ہم 5واں حصہ کہتے ہیں، تو وہ پہلے علیحدہ کر لیا جائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول اور اسی طرح سے اس کی خاص مددات ہیں جو یہاں اس آیت میں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ باقی جو 80% ہے تو وہ جو سولجرز ہوں گے، جو سپاہی ہوں گے، ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ جان لو کہ جو بھی تمہیں مال غنیمت حاصل ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ فرقان والے دن، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن کون سا تھا؟ بدر کا دن تھا، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ تو یہاں پہ وہ جو 5واں حصہ تھا جس کو خمس کہا جاتا ہے، خمس کا مطلب 5واں حصہ، یعنی 20%، تو وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب اللہ کو تو ظاہری بات ہے کوئی مال نہیں جاتا، تو اللہ کے لیے سے مراد کیا ہے؟ وہ بیت اللہ کے اوپر لگے گا، یعنی 20% کو پھر 6 حصوں میں کیٹیگرائز کیا گیا۔ ٹھیک ہے، 5ویں حصے کو پھر 6 حصوں میں کیٹیگرائز کیا گیا۔ ایک حصہ اللہ کے لیے یعنی بیت اللہ کی نظر ہوگا، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذریعہ آمدن تو تھا نہیں، سورس آف انکم نہیں تھا، تو آپ کو کچھ ہدایہ آ جاتے تھے، مختلف جو شاہان عرب و عجم تھے، بادشاہ تھے، وہ آپ کو کچھ گفٹس وغیرہ، تحائف وغیرہ بھیج دیتے تھے جس سے گزر بسر ہوتی تھی۔ اور دوسرا کیا تھا؟ دوسرا یہ مال غنیمت کا سلسلہ تھا۔ جب تک آپ مکہ میں رہے تو اس وقت تک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی پہلی جو ہے وہ آپ کے اہلیہ تھی، زوجہ تھی، تو زیادہ تر تو انہوں نے جو اپنی جو دولت تھی، مال تھا، اس کو جو ہے وہ دین کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ ہاں، جب آپ مدینہ میں آپ چلے گئے تو پھر بڑا سورس آف انکم یہ مال غنیمت تھا، یا پھر مختلف جو بڑے بڑے آپ کیا لیجیے شاہان عرب و عجم تھے ان کی طرف سے تحائف اور گفٹس وغیرہ تھے۔ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے لیے، رسول کے رشتہ داروں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے۔ وَالْيَتَامَىٰ، جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے لیے، عام مسلمانوں میں جو یتیم ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک حصہ ہے۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مساکین کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے۔ تو یہ 6 کیٹیگریز ہیں، ان میں یہ خمس یعنی 20% تقسیم ہوگا۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں جو شیطان کی مشرکین کو لمبی لمبی امیدیں تھیں ان کا تذکرہ کیا۔ سیرت کی کتابوں میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ شیطان جو تھا، ابلیس، یہ سراقہ بن مالک ایک بادشاہ تھا، ایک قبیلے کا سردار تھا، تو اس کی شکل کے اندر یہ باقاعدہ انسانی صورت میں یہ آیا تھا۔ وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ان کے اعمال کو، یعنی مشرکین کے لیے۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ ان کی برائی کو مزین کر دیتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے۔ انسان ایک برا کام کرتا ہے لیکن اسے وہ برا نظر نہیں آتا، وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، یا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے بھائی اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ دین کے اندر کوئی انوویشن، کوئی بدعت لے آئیں گے، اب شیطان اس کو ان کے لیے خوبصورت بنا دے گا اور وہ اس کو دین سمجھ کے پریکٹس کریں گے، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو برائی کا کام کرتے ہیں، اور لیکن شیطان ان کے لیے اس کام کو کیا کرتا ہے؟ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ وہ جو یعنی مشرکین جو نکلے تھے 1000 کے قریب مکہ سے مدینہ کو فتح کرنے کے لیے، تو اب وہ ڈول ڈھمکوں کے ساتھ نکلے تھے،
بینڈ باجوں کے ساتھ نکلے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ رقاصیں رکھی ہوئی تھیں جو رستے میں وقفے وقفے سے جب ان کا لشکر پڑاؤ ڈالتا تھا تو وہ ناچتی تھی، گاتی تھی، اور شراب سے جو ہے وہ ان کا دل بہلاتی تھی۔ وقال لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، اور اب شیطان بھی آ گیا، ابلیس بھی آ گیا۔ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا بدر کے قریب تو وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور ان کو کہنے لگا کہ آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں کھڑا ہوں، پیچھے سے تمہیں بیگ دوں گا۔ فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئی ہے، یعنی ایک طرف مسلمانوں کا اور دوسری طرف کفار کا، تو نکص علی عقبیہ، تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، یعنی شیطان بھاگا، وہاں سے بھاگا۔ وقال انی بریء منکم، اور اس نے مشرکین کے سرداروں سے کہا بھائی میں تو جا رہا ہوں، میں تم سے بری و ذمہ ہوں۔ انی ارا ما لا ترون، کیونکہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی اس نے فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ فرشتے آسمانوں سے نازل ہو رہے ہیں تو اب اسے بات سمجھ میں آ گئی کہ یار دال گلنے والی نہیں ہے، یہ فتح جو ہے وہ مسلمانوں کا مقدر ہے۔ انسانوں کا انسان مقابلہ کر لیں گے، اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جب اللہ کی فوجیں اتر آئیں تو کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اب وہ وہاں سے بھاگا اور کہنے لگا بھائی مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو اس لیے تم اکیلے ہی لڑو۔ تو وہ ان کا ساتھ چھوڑ گیا۔ تو شیطان کا معاملہ یہی ہوتا ہے، وہ انسان کو ابھارتا ہے، کسی بھی برائی کے اوپر ابھارتا ہے۔ تو ہم عام طور پہ دیکھیں نا، جو مطلب بدلہ لو، یہ کرو وہ کرو ہے، ٹھیک، اس کے ساتھ زیادتی کرو، اور جب بندہ وہ کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اب انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے، سب ختم، جذبات ختم، کوئی سر پائر ہی نظر نہیں آ رہا ہوتا، کوئی رستہ ہی نہیں دکھائی دے رہا ہوتا۔ تو شیطان انسان کو پرووک کرتا ہے، اور پھر جب جسے کہتے ہیں تباہی کے گڑھے کے کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے تو اب دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ اب انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ اس نے اس تباہی کے گڑھے میں گرنا ہے۔ تو یہ شیطان کا معاملہ ہے کہ انسان کو لمبی لمبی امیدیں، لمبے لمبے سبز باغ دکھاتا ہے تاکہ وہ برائی کے اوپر چلے، اور جب انسان برائی کے اوپر چل پڑتا ہے پھر اسے لگتا ہے کہ نہیں یہ سبز باغ نہیں تھے، اس کے آگے تو اینڈ پہ کیا ہے، جہنم تھی، آگ کا دریا تھا۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پرنسپل بیان کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایتھیکل لاز ہیں، کچھ تو فزیکل لاز ہیں جو اللہ کا ورک آف گاڈ ہے، اور کچھ ایتھیکل لاز ہیں جو اللہ کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ورڈ آف گاڈ ہے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نعمت کو بدلنے والے نہیں ہیں جو اللہ نے کسی قوم کے اوپر کی ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود جب تک اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ جب تک کوئی قوم اپنی حالت بدلنے کو تیار نہیں ہوتی اللہ اسے نہیں بدلتا، اللہ نہیں بدلتا۔ یہی معاملہ فرد کا بھی ہے، ایک بندہ تیار ہی نہیں ہے بدلنے کو، مجھے بتائیں ایک بندہ تیار ہی نہیں ہے اپنی اصلاح کرنے کو، آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بچہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ اس کو 10 ٹیوٹر گھر میں لگوا کے رکھ دیں، وہ پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ تو یہی معاملہ اس کا ہے کسی بھی قوم کا، ایک قوم چاہتی نہیں ہے، اپنی حالت بدلنا ہی نہیں چاہتی۔ دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک سوچ پیدا ہوئی بہت حد تک وہ ٹھیک بھی تھی اور بہت حد تک اس میں مسائل بھی تھے کہ ہم اوپر 1000 بندہ لے آئیں، مثال کے طور پہ پارلیمنٹیرینز ہمارے آ جائیں، حکومت ہمارے پاس آ جائے، اقتدار ہمارے پاس آ جائے تو ہم اسلام نافذ کر دیں گے۔ اگر قوم جو ہے تبدیل نہیں ہوگی تو 1000 بندے کے اوپر آ جانے سے کوئی بڑی تبدیلی واقعی نہیں ہوگی۔ ہاں کچھ تبدیلی آ جائے گی، ہو سکتا ہے کچھ عرصے وہ چل بھی جائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہی معاملہ ہوا الاخوان المسلمون کے ساتھ مصر میں، کہ وہاں آ گئے الاخوان والے، لیکن قوم تیار نہیں تھی۔ الاخوان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کم تھے ضرور تھے، اور ان کی بڑی قربانیاں تھیں، بڑے ان کے جذبات تھے، دین کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں وہاں پہ، اس کو ایڈمائر کرنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن کیا ہوا، قوم تیار ہی نہیں تھی۔ جب قوم تیار نہیں تھی تو سی سی صاحب آ گئے۔ اب سی سی صاحب نے آ کے جو ہے وہ ان کا تختہ الٹ دیا، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا، اور وہاں پہ کیا مارشل لا نافذ ہو گیا۔ کہاں گئی آپ کی ڈیموکریسی؟ بھاڑ میں گئی۔ تو جب کوئی اسلامی بندہ اوپر آ جاتا ہے اسی ڈیموکریسی کے ذریعے سے، اسی الیکشن کے ذریعے سے جو آپ نے پوری دنیا میں نظام جو ہے وہ متعارف کروایا، تو آپ اس کی پاؤں کے نیچے زمین کھینچ لیتے ہیں۔ اب ایسے میں اگر قوم تیار ہوگی تو آپ اس انقلاب کو بچا پائیں گے، ورنہ نہیں بچا پائیں گے، وہ انقلاب بھاڑ میں چلا جائے گا۔
ترکی میں اردوغان صاحب آئے، قوم تیار تھی، قوم تیار تھی، فوج باہر نکلی ہے، ان کو اتارنے کے لیے لوگ ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے، فوج واپس بیرکوں میں چلی گئی۔ اور یہ ہم نے دیکھا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک سویلین گورنمنٹ نے کیا کیا، سزائیں نافذ کی، فوجیوں کو چن چن کے وہاں پہلے ان کو وہاں سے نکالا آرمی سے، اور پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ کام کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کہ پہلے قوم کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کی ذہن سازی کی ضرورت ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ لوگ تیار ہوں گے تو آپ کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں، کوئی چینج لا سکتے ہیں، ایون الیکشن کے ذریعے سے۔ ورنہ آپ الیکشن لڑ کے اوپر آ جائیں، 1000 بندہ آپ کا پہنچ بھی جائے سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، تو کیا ہوگا؟ نیچے قوم تیار نہیں ہے، وہ سارا ناچ گانا پسند کرتی ہے، وہ قوم ساری جو ہے وہ شراب نوشی کی عادی ہے، وہ ساری رشوت اور سود کی لت اس کو پڑی ہوئی ہے، اسے تو دین چاہیے ہی نہیں۔ جب اس کو دین نہیں چاہیے تو کیا کریں گے؟ وہ تو ادھر دوسری طرف کھڑی ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو 4 دن آپ کی گورنمنٹ نہیں چلے گی۔ تو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو بھی تحریکیں ہمارے یہاں کام کر رہی ہیں سوسائٹی میں کوئی ریولیوشن لانے کے لیے، چینج لانے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے، تو ان کو یہ سمجھ ضرورت قوم کو فوکس کرنا ہے، لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے، پھر کوئی تبدیلی آئے گی۔ صرف اوپر سے جو تبدیلی آ جاتی ہے وہ مکمل تبدیلی نہیں ہے، ہاں اس کا جزوی فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس پہ ہم نے کل بھی گفتگو کی تھی۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، مستعد رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور دیکھو جس قدر تمہارے اندر استطاعت ہو اپنی تیاری رکھو۔ اب اس پہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا مطلب کرٹیسائز ہمیں کرنا شروع کر دیتا ہے ویسٹ، او جی جہاد کا نام اور یہ اور وہ، بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نے ایئر فورس نہیں بنائی؟ تم نے آرمی نہیں بنائی؟ تم نے نیوی نہیں بنائی؟ تم تیاری نہیں کرتے رشیا سے لڑنے کے لیے؟ تم تیاری نہیں کر رہے جو ہے وہ اپنا چائنا سے لڑائی کرنے کے لیے؟ رشیا تمہارے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرنے کے لیے ایٹم بم نہیں بنا رہا، تم لوگ ہائیڈروجن بم نہیں بنا رہے، تم اب میزائل ٹیکنالوجی، تو یہ سب کیا کر رہے ہو؟ یہ جہاد ہی تو تم کر رہے ہو، اور کیا کر رہے ہو؟ یہ جہاد نہیں تو اور کیا؟ جہاد کس بلا کا نام ہے؟ ٹھیک ہے، ایک خواہ مخواہ کا ایک پروپوگنڈا کیا ہوا ہے۔ دنیا کی ہر ریاست جو ہے وہ اپنے ڈیفنس کے لیے کیا کرتی ہے؟ تیاری کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ جی دیکھیں ان کے قرآن میں یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، تو بھائی تمہاری بائبل ہو گئی، یا اسی طرح سے آپ کوئی اور بھی مذہبی کتاب جا کے دیکھ لیں، ہر مذہبی کتاب آپ کو یہ سکھاتی ہے بھائی اپنا سیلف ڈیفینس کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت تیار رکھو، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے گھوڑے تیار رکھو، تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جن کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈراؤ، ان کے اوپر رعب طاری کرو کہ ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا۔ یہ مت سوچنا کبھی کہ تم ہمیں غلام بنا کے جو ہے وہ ہمارے اوپر معزز بن کے زندگی گزارو گے، ایسا نہیں۔ غلامی کس کو پسند ہے مجھے بتائیں؟ یہاں انگریز آ گیا، ہم نے بھی غلامی کو پسند نہیں کیا، ہندوؤں نے بھی نہیں پسند کیا، سکھوں نے بھی نہیں پسند کیا، کس نے پسند کیا کہ انگریز یہاں پہ رہے؟ سب نے مل کے جدوجہد کی، سب نے مل کے ایفرٹ کی ہے، غلامی کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہمیں یہی شعور تو دے رہے ہیں، اور کیا ہے؟ وہ فطری شعور ہے جو ہر انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ غلام بن کے نہیں رہنا، اگر تم دوسری قوموں کے غلام بن کے رہو گے تو اللہ کی عبادت کیسے کرو گے؟ تو آزاد رہنا ہے، کیونکہ نبی اس لیے آتا ہے کہ قوموں کو، انسانوں کی غلامی سے نکال کے رب کی غلامی میں لے آئے۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور کچھ دوسروں کو بھی تم نے ڈرانا ہے، وہ جو تمہاری اپنی صفوں کے اندر ہیں، تو تیاری پوری رکھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قوت سے کیا مراد ہے؟ الرم 3 مرتبہ کا پھینکنے کی قوت۔ یہ اسٹیٹ کو مخاطب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلامی ریاستوں کو مخاطب کیا، اسلامی معاشروں کو مخاطب کیا کہ اپنی قوت، اپنی جنگی تیاری جو ہے وہ رکھو۔ اس وقت گھوڑے ہوتے تھے، آج کل ٹینک ہیں گھوڑوں کی جگہ، بختر بند گاڑیاں، اس وقت تیر ہوتے تھے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ دور سے دشمن کو مارنے کی صلاحیت پیدا کرو، اور آج کل میزائل ٹیکنالوجی۔ دیکھیں اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ دشمن آپ کو کھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہاں سروائیو تو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ زندہ رہیں، اپنے فکر اور اپنے عقیدے کے ساتھ زندہ رہیں، کوئی آپ کو چھیڑے نہیں، تو آپ کو تیاری رکھنی پڑتی ہے۔ آپ تیاری نہیں رکھیں گے تو لوگ آپ کو آپ کے عقیدے، آپ کے بلیف کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دیں گے، تھوپیں گے آپ کے اوپر آپ کا اپنا نقطہ نظر۔ اور یہ تیاری سارے لوگ رکھتے ہیں، ساری ریاستیں رکھتی ہیں، اس میں کوئی اسلام مطلب یونیک تو نہیں ہے مطلب اس کا معاملہ۔
تو آج دیکھیں کہ یہی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ ہم کیا کر رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، یہی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسرائیل کی جو وزیر اعظم تھی گولڈا مائر غالباً، اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے بہت مہنگی ڈیل کی جب عربوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اسرائیل کی، مطلب پرانی بات ہم کریں 40 سال پرانی تقریباً، تو امریکہ کے ساتھ بہت مہنگی ڈیل کی اسلحہ کی۔ تو وہ انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ اتنا مہنگا اسلحہ خریدنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اس نے کہا میں نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، مسلمانوں کے جو پروفٹ ہے میں نے ان کی سیرت سے یہ بات سیکھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ یا میں نے پڑھا جس دن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس رات ان کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اور یہ بات ٹھیک ہے، یہ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ام المومنین کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہمارے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ دیا جلا سکتے، لیکن 9 تلواریں گھر میں لٹک رہی تھیں، 9 تلواریں گھر میں لٹک رہی تھیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس بات پہ جب غور کیا کہ یہ لوگ جو کہ عرب کے مطلب بدو لوگ تھے، خانہ بدوش لوگ تھے، کس طرح متمدن دنیا کے اوپر غالب آ گیا، وقت کی 2 بڑی سپر پاورز کو انہوں نے شکست دے دی، ایرانیوں کو، رومنز کو۔ پھر مجھے بات سمجھ میں آئی کہ بیسیکلی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے ڈیفنس سسٹم کے اوپر زیادہ خرچ کیا بجائے اس کے کہ اپنی عیاشی کے اوپر عللوں تللوں پہ خرچ کرتے۔ تو یہی معاملہ ہے، جو دنیا کی سمجھدار قوتیں ہیں، اسٹیٹس ہیں، تو وہ اپنا جو بجٹ ہے وہ مناسب بجٹ رکھتی ہیں، اپنا ڈیفنس کا جو بجٹ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے اہم چیز آپ کی سیکیورٹی ہے۔ اگر آپ سیکیور نہیں ہیں، آپ کی جان مال سیکیور نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے، آپ اللہ کی کیا عبادت کریں گے آپ؟ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ اب یہ جنگ ہوئی تھی نا، اس جنگ کے اوپر تبصرے ہیں۔ بدر میں یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں میں اور مشرکین میں لڑی گئی۔ اب مسلمان بھی کون تھے؟ دیکھیں دوسری طرف بھی ان کے اپنے ریلیٹیوز ہی تھے، قریش کے لوگ تھے۔ جو مسلمان ہو گیا وہ مسلمان کہلائے، اور جو ان میں سے ایمان نہیں لائے تھے تو وہ مشرک تھے۔ اب انہوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا، مسلمانوں کو مکہ سے نکالا گیا، ان کے گھر بار سے، ان کے گھروں کے اوپر قبضے کر لیے گیا، ان کے مال اور جائیداد کو ہڑپ کر لیا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اب اس کے بعد یہ جنگ و جدال شروع ہوا، یعنی قرآن یہ کہتا ہے وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہل انہوں نے کی ہے، جب انہوں نے پہل کی ہے تو اب اگلا کیا کرے گا؟ تنگ آمد بجنگ آمد، کیا کرے گا وہ؟ تو اب یہ بات کہیے کہ دیکھو اب جب انہوں نے پہل کر دی ہے، میدان جنگ میں آپ لوگ پہنچ گئے ہو، تو اب دشمن کی کمر توڑو۔ ایسا نہیں، اگر آپ اس کی کمر نہیں توڑو گے تو وہ دوبارہ تمہارے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز۔ ہوا یہ تھا اصل میں کہ 70 تو مارے گئے بدر میں، 70 جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے۔ اب یہ جو 70 قیدی بنے تھے نا، تھے تو سارے ریلیٹیوز ہی اپنے، سیدھی سی بات ہے، ریلیٹیوز تھے۔ تو اب اس میں جو ہے اختلاف ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذاتی رائے یہ تھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بھی ذاتی رائے یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ جو 70 قیدی بنے ان کو چھوڑ دیا جائے، کچھ فدیہ وغیرہ ان سے لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے نوازے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو مار دیا جائے، اگر آپ فدیہ لے کے ان کو چھوڑیں گے تو اگلے سال پھر ہمارے اوپر آ کے حملہ کر دیں گے، فائدہ کیا فائدہ ان کو چھوڑنے کا؟ اس پہ پھر اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی، اور وہ آیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے حق میں تھی کہ کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے، فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسیژن یہی لیا تھا کہ فدیہ لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس میں جو ہے وہ یہ آیات ہوتی تھی کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے، جب تک دشمن کی کمر آپ نہ توڑ دیں۔ کمر توڑنے سے مراد یہ کہ وہ دوبارہ کھڑا نہ ہو، جب آپ نے اس کو موقع دے دیا دوبارہ کھڑا ہونے کا تو وہ دوبارہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا۔ تو یہ تو سامنے کی بات ہے، سب کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس وقت تک تم جو ہے وہ صرف اس پہ اکتفا نہ کرو کہ تمہیں کچھ مال مل جائے اور تم اس مال کی عوض جو ہے وہ ان کو چھوڑ دو، ایسا نہیں۔ اور دشمن بھی وہ جو تمہیں ختم کرنا چاہتا ہے، دیکھیں جب وہ آمادہ ہے اس بات کے اوپر کہ اس نے تمہیں مارنا ہی مارنا ہے، تو اب آپ کیا کرو گے؟ یا اس کو مارو گے یا خود مار جاؤ گے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ مدینہ ہجرت کے حوالے سے کچھ احکامات کو بیان کیا۔ چونکہ مدینہ کے اندر مکہ سے تو نکال دیا گیا مسلمانوں کو، اب مدینہ کے اندر ایک چھوٹی سی سٹی اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی، ارد گرد
مختلف قبائل تھے، پورے عرب چونکہ ڈیزرٹ تھا، قبائل پھیلے ہوئے تھے، کوئی یہاں کوئی وہاں، کوئی ادھر بیٹھا ہوا تھا، کوئی ادھر بیٹھا ہوا تھا. اب ان میں کوئی لوگ ایمان لے آتے تھے، تو مسلمان جو ہے وہ منتشر تھے. اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ سب مدینہ پہنچے تاکہ مدینہ کی ریاست مضبوط ہو. ایک ریاست قائم ہو گئی ہے جو ایک اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑی ہے، تو وہاں سب لوگ مائیگریٹ کریں. تبھی تو کوئی فائدہ ہوگا، تبھی تو اسلام پھیلے گا، تبھی تو اسلام غالب ہوگا، تبھی تو تم دشمن کا مقابلہ کر سکو گے. اب اگر تم بکھری ہوئی ہو، تمہاری اجتماعیت بکھری ہوئی ہے، کوئی 2-4 یہاں بیٹھے ہیں، 5-10 وہاں بیٹھے ہیں، 15-20 وہاں بیٹھے ہیں اس قبیلے میں، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال، کوئی جنوب، تو کیا فائدہ تمہارا؟ 2 تو بندے کسی کام کے نہیں. تو اپنی اجتماعیت جو ہے اس کو کیا کرو، اکٹھا کرو. تو یہ حکم اس وقت جو ہے وہ دیا گیا تھا. آج بھی اب آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ بکھری ہوئی، بکھری. ہمارے یہاں جو بہترین دماغ ہے وہ باہر جا رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے. برین ڈرین کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اچھا دماغ جو ہے وہ نالی میں جا رہا ہے، ملک سے باہر جا رہا ہے نا. وہ یہاں دیکھتا ہے جی سیکیورٹی کوئی نہیں ہے، وہ یہاں دیکھتا ہے جی کرپشن اتنی زیادہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی بزنس جو ہے وہ اس کے پھلنے پھولنے کے وہ حالات نہیں ہیں. اچھا دماغ، اچھا بزنس مین باہر نکل جاتا ہے، جس کو دیکھو مطلب اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے جی باہر چلتے ہیں، یو اے میں چلتے ہیں، سعودیہ چلتے ہیں، کینیڈا چلتے ہیں، امریکہ چلتے ہیں. اچھا کچھ ایسے بھی ہیں جو وہاں امریکہ کینیڈا وہاں سے سب کچھ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، جی ہم نے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے، پاکستان کی خدمت کرنی ہے. آ جاتے ہیں، پھر یہاں 2-4 سال سروائیو نہیں کر پاتے یہاں کے حالات کی وجہ سے. اب یہ اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اس میں حکومتوں کا بڑا کردار ہے، وہ بات ٹھیک ہے. ایک بندہ انڈسٹری لگاتا ہے، 40 محکمے آپ نے اس کی چیک اینڈ بیلنس پہ رکھ دیے، وہ 40 محکمے جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کرتے تو نہیں ہیں، وہ اپنی رشوت لے لیتے ہیں، بس رشوت لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس تو کچھ بھی نہیں. تو یہ صورتحال ساری چل رہی ہے. تو کرپشن میں مطلب کہاں ہم پہنچے ہیں، کس نمبر کے اوپر ہم پہنچے ہوئی ہیں. اب اس لیے کوئی فائدہ ہوا کوئی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ریاست تو بنا دی گئی، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ لا الہ الا اللہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. مسئلہ یہ ہے کہ بس صرف بارڈر کا فرق ہے نا، باقی حرکتیں جو ادھر ہو رہی ہیں بارڈر کے اس پار، وہی ساری حرکتیں آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہیں. بارڈر کے اس پار جو کلچر ہے وہی گندا کلچر آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے. مطلب ہولی دیوالی آپ کی یونیورسٹیوں میں منائی جاتی ہیں نا، اور کیا باقی رہ گیا؟ ٹھیک ہے، اب یہ ساری آپ کی یونیورسٹیاں منا رہی ہیں اس کو. تو یہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے. اگر یہی سب کچھ آپ نے کرنا تھا تو یہ لائن کھینچنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد علیہ رحمہ یہی کہتے تھے کہ یہ جو تم لائن کھینچ رہے ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوگا تم کو؟ تو وہ عملاً اس وقت تو لوگوں نے بہت مخالفت کی، نہیں جی ہم تو پاکستان دین کے نام پہ لے رہے ہیں، دین نافذ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کتنا دین یہاں، جو دین ہے وہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن وہ انڈیویجولس کا اپنا دین ہے. میرا آپ کا ٹھیک ہے زید بکر کا دین ہے، اپنے طور پہ انہوں نے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے، اور کچھ تھوڑا بہت دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں معاشرے میں کسی سطح پہ. اور وہ کام تو ہر جگہ ہو رہا ہے، وہ تو کینیڈا میں بھی آپ چلے جائیں، یو ایس اے میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی شعور دیا ہے تو وہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن کوئی اجتماعی لیول پہ، کوئی حکومتی سطح پہ، کوئی ریاستی سطح پہ کوئی دین کی طرف توجہ کہاں نظر آ رہی ہے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. اصل میں تو جب ریاست متوجہ ہوتی ہے دین کی طرف پھر دین کھڑا ہوتا ہے. انڈیویجول سے دین انڈیویجول کے اندر آتا ہے، ریاست کے اندر جب دین آتا ہے تو پوری ریاست میں پھر دین نظر آتا ہے. یہ بات ہے سمجھنے والی. تو ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لے گئے، انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور جانوں سے اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور نصرت کی. یعنی ایک تو ہجرت کرنے والے تھے جنہیں ہم مہاجرین کہتے ہیں، مکہ سے بہت سارے لوگ گئے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور بہت سارے لوگ گئے مکہ سے ہجرت کر کے. اور دوسرے انصار تھے جو مدینہ کے مقامی لوگ تھے، جنہوں نے ان کو ہیلپ کیا، مدد کی. تو اس طرح سے ایک بردرہڈ قائم ہوئی، ایک بھائی چارہ قائم ہوا. تو ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لے آئے، ولم یہاجروا، لیکن ہجرت نہیں کی انہوں نے، مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایۃ من شیء، ان کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ صرف کلمہ پڑھنا تو کافی نہیں تھا. اصل میں تو جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مشن کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ایک آئیڈیالوجی کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے. کلمہ جسٹ ورڈنگ تو نہیں ہے، وہ جنتر منتر تو باقی بھی لوگ پڑھ رہے ہیں.
وہ دیکھیں جیسے کرسچنس کے اندر کیا ہے، بیپٹائز کرتے ہیں، وہ مطلب غسل دے دیتے ہیں، بس کیا جی رنگ چڑھ گیا اس کے اوپر عیسائیت کا. تو یہی معاملہ اگر آپ نے بھی کرنا ہے تو ٹھیک ہے. تو اصل میں تو یہ تھا کہ کوئی آئیڈیالوجی آف لائف ہونی چاہیے، کوئی پرپز آف لائف ہونا چاہیے تمہارا زندگی کا کوئی مقصد ہو، میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو. یہ چیز تھی، اور یہ تبھی آ سکتی تھی جب تم مجتمع ہوتے، اکٹھے ہوتے، ایک کمیونٹی بنتے، ایک سوچ کے لوگ. تو اب بھی اس کا حل، اب بھی خیر ریاست تو توجہ نہیں دے رہی، لیکن اس کا ایک حل ہو سکتا ہے کہ دینی ذہن کے لوگ اپنی کالونیاں بنائیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں جہاں وہ اکٹھے مل کے رہیں، اور اس کے اندر اپنا ایک جیسے کہتے ہیں ماحول کے اندر ایک ماحول بنائیں. اور یہی ہو رہا ہے یورپ میں، یو ایس اے وغیرہ میں. وہاں مسلمانوں نے کم از کم یہ کیا ہے کہ کمیونٹیز بنا لی ہیں، اکٹھے کسی جگہ پہ رہتے ہیں، وہاں کوئی اسلامک سینٹر بنا لیا، کوئی مسجد بنا لی، تو اس مسجد اور اسلامک سینٹر کے ماحول سے جڑ جاتے ہیں، پھر ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں یو ایس اے میں رہتی ہمیں، مطلب پاکستان سے یو ایس اے میں گئے، پاکستان میں دین کے ساتھ اتنا تعلق نہیں تھا، یو ایس اے یو کے میں جا کے دین کے ساتھ زیادہ تعلق بن گیا. ہاں اتنے لوگوں نے مجھے بتایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ماحول مل گیا. وہاں جب گئے ہر طرف ماحول ایسا تھا تو فوراً جو ہے وہ انسیکیورٹی سی پیدا ہو گئی. یہاں تو ایمان بھی گیا، اب ڈھونڈنا شروع ہو گئے. جب لوکل کوئی ماحول مل گیا اس کے ساتھ جڑ گئے. انسان کے جڑنے کی بات ہوتی ہے، مسجد کے ساتھ جڑ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ایمان بچا لیتے ہیں. تو خیر مسجد ہمارے ہاں مطلب ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا ایک رول پلے کرتی ہے ہماری اصلاح میں، ہماری تربیت میں، ویلفیئر کے کاموں میں. تو اسٹیٹ لیول پہ چلیں کام نہیں ہو رہا، لیکن یہ کہ مسجد لیول پہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ہر محلے کے اندر 2-4 مساجد موجود ہیں. شاید ہی کوئی پاکستان کا محلہ ہو جہاں مسجد موجود نہ ہو. جہاں مسلمان ہیں وہاں مسجد ہے. تو مسجد کو ایک لیڈنگ جو ہے وہ رول ہم دے سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ سورہ توبہ. سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ. سورہ انفال میں تو غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، جو پہلا معرکہ تھا مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین کے درمیان. اور غزوہ تبوک کے اندر لاسٹ مارکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی جو جد و جہد تھی، اسٹرگل تھی، اس کا لاسٹ مارکا غزوہ تبوک تھا، جو مسلمانوں کے درمیان اور رومن امپائر کے درمیان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ رومن امپائر جو ہے وہ شام کی سرحد کے اوپر اپنی فوجیں جمع کر رہے ہیں، 2 لاکھ کی فوج، اور وہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اب مسلمان اتنے زیادہ تو نہیں تھے، کوئی تقریباً 30,000 تھے. تو غزوہ بدر ہوا 2 ہجری میں، تبوک ہوا 9 ہجری میں، اور 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے تبوک ہوا. تو انتہائی جو ہے وہ شدید گرمی کے دن تھے، یوں کہیں کہ جون جولائی کی گرمیاں تھیں، اور کھجور پکی ہوئی تھی، تیار تھی، بس اس کو اتارنا باقی تھا. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا نکلو. بہت بڑی آزمائش تھی، اتنی گرمی میں نکلنا اور اپنے پھل جو ہے وہ دیکھنا کہ اب وہ پک کر تیار ہے. لیکن لوگ نکلے، 30,000 کے قریب لوگ نکلے. جب شام کی سرحد پہ پہنچے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن گزارے، کو غالباً 20 دن گزارے وہاں. لیکن وہ جو کیسر تھا، جو رومن امپرر تھا، جب اس کو معلوم ہوا کہ پروفٹ خود مقابلے کے لیے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پھر اسے ہمت نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ کرسچینٹی میں بھی نبوت تو تھی، پروفٹ تو تھی، اور اسے پتہ تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، اسے پتہ تھا، وہ دل سے اس بات کو سمجھتا تھا. تو اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا کہ اگر اللہ کے رسول ہیں تو ہم مقابلہ ان کا نہیں کر سکتے. ہاں عام مسلمانوں کا شاید کر لیتے، تو وہ نہیں آئے، اس کو ہمت نہیں پڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ دن گزار کے پھر واپس آ گئے. تو اب یہاں اس غزوہ تبوک کے احوال بیان ہوئی کہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیا گیا. کتنے لوگ ہیں جو جوش جذبے سے نکلے. پھر ایک گروپ ایسا بھی تھا جو اس وقت نفاق کا شکار ہو گیا اور اس نے معذرتیں کرنا شروع کر دی، ہم نہیں نکل سکتے، ہماری یہ پرابلم ہے، ہمارے یہ مسائل ہیں. ظاہری بات ہے کہ یہ تو سیلف ڈیفینس تھا نا، مدینہ کو بچانے کی بات ہو رہی تھی، تو بھائی آپ بھی اس کے تو سٹیزن تھے. تو جتنا اس وقت کوئی اس طرح کی تو آرگنائز آرمی تو تھی نہیں کہ آپ کہیں گے جی آرمی کا یہ کام ہے. تب ایسا تو تھا نہیں. اب سب نے مل کے یہ کرنا تھا، سب کے گھر تھے تو سب نے مل کے لڑنا تھا. لیکن یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا تم جا کے لڑو، ہم تو نہیں لڑ سکتے. تو یہ منافقین کی ایک جماعت پیدا ہو گئی. تو قرآن ان کے اوپر تبصرے کرتا ہے، ان کے احوال کو کھولتا ہے. تو شروع میں جو ہے وہ سورۃ توبہ کی. اچھا، سورۃ توبہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ اس میں اللہ تعالیٰ کے رحم کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے. اور سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، جو انداز ہے، وہ خاص طور پہ کفار کے حوالے سے وہ بہت سخت ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کرتے 23 سال ہو گئے. 23 دن نہیں، 23 ہفتے، 23 مہینے نہیں، 23 سال ہو گیا.
ان کو سمجھاتے ہوئے، اور کئی جنگیں ہو چکی لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے۔ اب قرآن نے کہا کہ اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، اب 23 سال کیا، تمہیں 2300 سال بھی دے دیے جائیں تو تم نے سدھرنا نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے، جزیرۃ العرب میں نہیں رہ سکتے، کوئی مشرک آئندہ جزیرۃ العرب میں نہیں رہے گا، یہاں نظر نہ آئے، یہاں سے نکل جائے۔ یہ اس جزیرۃ العرب کے اندر اب صرف اسلام رہے گا اور صرف مسلمان رہیں گے، سب کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ تو اس کے اوپر قرآن نے تبصرہ کیا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول بری ذمہ ہیں ان مشرکوں سے، بری ذمہ ہیں۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، تو اب مشرکوں کو کہا گیا، کفار کو، کہ تم زمین میں چلو پھرو، چار مہینے کی مہلت ہے تمہارے پاس، 4 مہینے کی مہلت ہے، تو 4 مہینے زمین میں چل پھر رہو، فیصلہ کر لو، مسلمان ہونا ہے ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، یہاں پر رہو، کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا، کوئی کوشچن نہیں اٹھائے گا، لیکن اگر تم نے مسلمان نہیں ہونا تو دنیا میں جہاں مرضی چلے جاؤ، جزیرۃ العرب یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے رہے گا، یہاں اللہ تعالیٰ تمہارے وجود کو برداشت نہیں کریں گے، چلے جاؤ۔ اگر یہاں سے نہیں جاؤ گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلی جنگ کے لیے تیار ہو، تم خود ہی تیار ہو، ہم تو تمہیں نکلنے کا راستہ دے رہے ہیں، یا مسلمان ہو جاؤ یا نکل جاؤ۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مشرکین تھے، خاص طور پہ مکہ کے مشرکین آپ کہہ لیں، قریش کے لوگ، سردار ان کے ساتھ لڑائی کی ترغیب دی۔ اب مسلمانوں میں اب ظاہری بات ہے، وہ جو کافر تھے وہ تو جیسے وہ کوئی مطلب آپ کہیں کہ عقاب اور شاہین، وہ ہر وقت جیسے مسلمانوں کے اوپر جھپٹنے کے لیے تیار رہتے تھے، زیادتی کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ ہوتا تھا کہ ریلیٹیوز بھی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو اس حوالے سے وہ تھوڑے سے مسلمان اس حوالے سے وہ تھوڑا سا پیچھے اپنے آپ کو جو ہے وہ محسوس کرتے تھے، تو اس لیے قرآن ان کو موٹیویٹ کر ترغیب دیتا تھا۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، ان لوگوں سے تم کیوں نہیں لڑائی کرتے جنہوں نے اپنا عہد توڑ دیا۔ صلح حدیبیہ ہوئی تھی مسلمانوں کی اور مشرکین مکہ کے درمیان 6 ہجری میں، امن کا معاہدہ ہوا تھا، 10 سال کے لیے امن کا معاہدہ تھا، 2 سال بعد مشرکین نے توڑ دیا، معاہدہ توڑ دیا 8 ہجری میں، مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے کے اوپر جو ہے وہ حملہ کروا دیا، معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اب مسلمانوں نے جو ہے وہ مکہ کے اوپر چڑھائی کی تو مکہ فتح ہو گیا۔ تو الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیوں نہیں تم اس قوم کو قتل کرتے کہ جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑ دیا، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اللہ کے رسول کو بھی مکہ سے نکال دیا، وہم بدؤکم اول مرہ، انہوں نے پہل کی ہے، پہل انہوں نے کی ہے، انہوں نے مارا ہے تمہیں، انہوں نے پرسیکیوشن کی، انہوں نے تشدد کیا۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں نا صحابہ کے ساتھ کیا کچھ ہوتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ انگاروں کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، حضرت خباب بن الارت کو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، اور آل یاسر کی قربانیاں کس طرح سے ان کو، تو وہ ہم دیکھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے پہل کی ہے۔ اتخشونہم فاللہ حق ان تخشوا، کیا تم ان سے ڈرتے ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ دیکھیں ایک ہے ہمارے یہاں صوفیانہ اخلاق، سیدھی سی بات ہے، ہمارے یہاں سب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھی ہے کہ بھائی اخلاق تو نا یہ صوفیوں والے اخلاق، ٹھیک ہے، صوفیوں والے اخلاق ہیں، بہت حد تک قرآن ان کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ صوفیوں والے اخلاق کیا ہیں کہ کوئی ایک چپیڑ مارے، آپ کے ایک گال پہ چپیڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو، یار اس پہ بھی مار لو اگر تمہیں اس سے خوشی ہوتی ہے تو، ٹھیک ہے۔ ایک ہے مجاہدانہ اخلاق، قرآن مجاہدانہ اخلاق کا بھی تذکرہ کرتا ہے، جس نے چپیڑ ماری ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو، ٹھیک ہے، اب اسے جواب میں جو ہے وہ چپیڑ مارو تاکہ اسے آئندہ جرت نہ ہو کسی کو چپیڑ مارنے کی، یہ مجاہدانہ اخلاق ہے، قرآن اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ برائی نہیں رکے گی، یہ مطلب صرف اتنی ہمبلنس عاجزی انکساری سے، سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ آپ ہمبلنس اور عاجزی انکساری کے ساتھ ان کو ڈیل کر لیں اور اب آپ کہیں کہ میں جتنا عاجز بنوں گا اتنی اس کی کوئی اصلاح ہو جائے گی۔ بہت سے لوگوں کو پکڑنا پڑتا ہے، ان کا دماغ سیدھا کرنا پڑتا ہے، ورنہ برائی شر ختم نہیں ہوگا دنیا سے۔ تو قرآن اس لیے اخلاق کے اس جو ہے وہ رخ بھی ہمیں دکھاتا ہے۔ تو فاللہ حق ان تخشوا، پس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑائی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا۔ پچھلی قوموں پہ تو آسمانوں سے عذاب آتا تھا نا، ان سے لڑائی کرو، تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب ملے گا۔ ان مشرکین کو جنہوں نے تمہارے اوپر تشدد کیا تھا ان سے لڑائی کرو۔ دیکھیں بیسیکلی تو ظالم سے لڑائی ہو رہی تھی نا، ظالم سے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ کافر مشرک کا ٹائٹل لگا ہوا تھا تو اس لیے یہ چیز زیادہ نمایاں ہو گئی
کہ اسلام کافروں سے لڑائی کا حکم دیتا ہے، نہیں، بیسیکلی تو وہ ظلم کرنے والی پارٹی تھی، ان سے لڑائی ہو رہی تھی، چونکہ وہ کافر تھے تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کافروں سے لڑائی بھی ہو رہی تھی۔ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا، یعنی ان ظالموں سے تم لڑو گے، اللہ انہیں رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی قوم کو ٹھنڈ پہنچائے گا، ٹھیک ہے، وہ جیسے بدلہ لے کے نا ٹھنڈ پڑ جاتی ہے نا، یہ اب دیکھیں قرآن ایسے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان سے بدلہ لو، بدلہ لو، بدلہ لینا ضروری ہے ان سے تاکہ وہ اور شر نہ پھیلائیں۔ دیکھیں عاجزی اس سے کرنی چاہیے کہ جو غلطی کر کے شرمندہ ہو جاتا ہے، ایک بندہ ہے اس سے غلطی ہو گئی، شرمندہ ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ اسے درگزر کریں۔ ایک بندہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر میں نے اسے معاف کیا نا، اس نے جا کے 4 اور کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، شیر بن جانا، درندہ بن جانا، اس کو پکڑیں، اس کو معاف نہ کریں۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر جو ایک غیظ ہے کہ تمہارے اوپر ظلم ہوا تھا، اس کا جو غصہ ہے تمہارے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ تو ہر وقت معاف کرنا نہیں ہوتا، کبھی پکڑنا بھی پڑتا ہے، غصہ نکالنا بھی پڑتا ہے، اندر کا غضب نکالنا پڑتا ہے، خاص طور پہ جب اگلا بندہ شرارتی ہو، فسادی ہو، تو پھر اس کے اوپر غصہ نکالیں، اس کو بتائیں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہے، میں تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہوں، اس کو بتائیں تاکہ آئندہ وہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کرے، کیونکہ آج آپ نے اس کو نہیں پکڑا تو کل 4 اور کے ساتھ ایسا کرے گا، تو آپ کے پکڑنے کے بعد اسے احساس ہوگا کہ نہیں، دنیا میں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، اگلے ہاتھ پکڑ بھی لیتے ہیں، اگلے چپیڑ کے جواب میں چپیڑ مار بھی دیتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کسی کے اوپر ظلم کیوں نہیں کرتے؟ اسی ڈر سے نا، کسی کے ساتھ زیادتی کیوں نہیں کرتے کہ جواب میں میرے ساتھ بھی ہوگی؟ تو یہ ڈر چھوٹا ڈر نہیں ہے، اس ڈر کو ختم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ زیادتی بڑھ جائے گی، ظلم بڑھ جائے گا۔ اگر سب نے سہنا شروع کر دیا تو ظلم تو بڑھ جائے گا۔ سہیں وہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا جو ہے اس کو کوئی شرمندگی ہے، کوئی احساس ندامت ہے، وہاں سہ دیں، کوئی حرج نہیں، وہاں درگزر کر دیں، دل بڑا کر لیں۔ جہاں اگلے کو احساس شرمندگی نہیں ہے تو وہاں سہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، اور اس کے مقابلے میں کچھ چیزیں ہیں جن کی محبت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ یہ 8 چیزیں ہیں، 5 تو آپ کے ریلیشن شپ، 5 تو آپ کے ریلیٹیوز ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا۔ یہ قریبی ریلیٹیوز ہیں جن سے آپ کو بہت شدید تعلق ہوتا ہے، بہت زیادہ محبت کا تعلق ہوتا ہے، 5 تو ان کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ 3 جو ہے وہ انسان کے ساتھ ایسی چیزیں ہیں، اس کے آپ کہہ لیں کہ جی دنیاوی زندگی سے متعلق، جن سے انسان کو جو انسیت اور محبت ہو جاتی ہے۔ 8 چیزوں کا تذکرہ کیا جن کی محبت ہمارے دل پہ چھائی رہتی ہے، غالب رہتی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اب تولو، ایک طرف اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے راستے میں جہاد کی، ظلم کے خلاف۔ جہاد کیا ہے؟ ظلم کے خلاف سٹرگل کو جہاد کہتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکو، بس یہی جہاد ہے۔ اور جہاد کیا ہے؟ جہاد کو مطلب کافروں کو مارنے کا نام تھوڑی ہے، وہ ظالم مسلمان بھی ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو، قرآن نے یہی کہا سورہ حجرات میں، ظالم اگر مسلمان بھی ہے اس کا ہاتھ پکڑو۔ تو بیسیکلی تو یہ ظلم کے خلاف ایفرٹ ہے، اور ظلم تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو قرآن نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں یہ جہاد، ظلم کے خلاف جو سٹرگل ہے، اس کی محبت یہ ایک طرف رکھو، اور ان 8 چیزوں کی محبت ایک طرف رکھو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اور جہاد کی محبت زیادہ ہوگی تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات، اور اگر ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہوگی تو پھر ابھی انتظار کرو، ابھی تمہارے حالات نہیں سدھریں گے، ایز اے قوم، ایز اے نیشن تم نہیں بن سکتے، کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے والدین، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، لائف پارٹنر، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے خاندان۔ یہ 5 رشتہ دار ہیں۔ باپ یعنی والدین سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے، پھر بھائیوں سے بھی ہوتی ہے، پھر بیویوں سے بھی ہوتی ہے، یا بیویوں کو شوہروں سے ہوتی ہے، وعشیرتکم، اور پھر پورا خاندان اس میں آ گیا۔ انسان اپنی فیملی کے لیے جیتا ہے نا، عام طور پر سوشیالوجی تو آپ کی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے نزدیک سب سے جس کو وہ پریفر کرتا ہے اس کی اپنی فیملی ہوتی ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور چھٹی چیز کیا ہے؟ وہ مال جو تم نے کمایا ہے، بڑی محنت سے کمایا ہے، جوڑ کے جمع کیا ہے، بڑی ایفرٹ کی ہے، انسان کہتا ہے میں نے بڑی محنت کی ہے، مارا پھرا ہوں اس کے لیے میں۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس میں نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، بزنس تمہارا، ڈرتے رہتے ہو ہر وقت اس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔
تو مال و دولت جو انسان نے کمائی ہے محنت سے، اور اس کی تجارت، بزنس جو اس نے کھڑا کیا، وہ مساکن و ترضون، اور تمہارے گھر جو تمہیں بہت پسند ہے۔ انسان کو اپنے گھر سے انسیت ہو جاتی ہے، اس لیے انسان کبھی گھر چینج کرتا ہے تو پچھلے گھر کی یادیں ختم ہی نہیں ہوتی، جہاں انسان رہتا ہے اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، اور انسان گھر میں کتنا سکون میں ہوتا ہے۔ باہر جائیں تو انسان مطلب اس طرح سے ایزی فیل نہیں کرتا، اور بہت اچھے ہوٹلز میں آپ جا کے رہ سکتے ہیں، لیکن باہر جو گھر کی بات ہوتی ہے وہ گھر کی بات ہوتی ہے۔ آپ کے بچے جو انکمفرٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں جب آپ مطلب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو گھر جیسا سکون انسان کو کہیں بھی نہیں ملتا، تو اس لیے انسان کی محبت اس سے گھر سے ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ 8 چیزیں ہیں، یہ 5 تمہاری رشتہ داریاں، اور 3 یہ مال و دولت، تمہارے بزنس جو تم نے کھڑی کی بزنس امپائر، اور تیسرا تمہارے گھر۔ یہ اگر 8 چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد زیادہ محبوب ہیں، ان کی محبت ان کی محبت میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر ان کی محبت زیادہ ہو گئی، ان کی محبت زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو ترجیح دیں اللہ اور اس کے رسول پہ، ان کو ترجیح دیں، آپ اپنے بزنس کو اللہ اور اس کے رسول پہ ترجیح دیں، آپ اپنی مال و دولت کو اللہ اور اس کے رسول پہ ترجیح دیں، آپ اپنے گھر بار کو اللہ اور اس کے رسول پہ ترجیح دیں، آپ اپنے لائف پارٹنر کو اللہ اور اس کے رسول پہ ترجیح دیں، آپ اپنے والدین کو اللہ اور اس کے رسول پہ ترجیح دیں، آپ اپنے بھائیوں کو اللہ اور اس کے رسول پہ ترجیح دیں۔ تو یہ پھر کیا ہے؟ فتربصوا، پھر انتظار کرو بھائی، انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کا حکم آئے گا۔ وہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں مسلمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، وہاں بھی بے سر و سامانی تھی، کوئی مال و دولت نہیں تھی، کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا، کوئی اسلحہ، کوئی ٹیکنالوجی، کچھ بھی نہیں تھا جیسا کہ کفار کے پاس تھا، لیکن دنیا پہ انہوں نے رول کیا، پھٹے پرانے لباس پہن کے جو ہے وہ انہوں نے دنیا کو فتح کیا۔ کیوں؟ ایمان کی دولت سے۔ آج وہ ختم ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہے؟ آپ بزدلی پھیل گئی ہے، ہر طرف وہن کی بیماری عام ہو گئی ہے، شجاعت ہی ختم ہو گئی ہے، بہادری جو کہ انسان کا ایک وصف ہوتا تھا اب وہ قلب سے نکل گئی ہے۔ ہر دل کے اندر ہر وقت جیسے کوئی دھڑکا، کوئی یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، بس انسان ڈرتا ہی رہتا ہے، بس ڈرتے ڈرتے زندگی گزار دیتا ہے، جیسے یہ دنیا میں آئے ہی ڈرنے کے لیے ہے۔ وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو ڈرتے ڈرتے گزارتے؟ زندگی تو بہادر آدمی کی زندگی ہے، نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، کیا ہے؟ چھاتی تان کے چل رہا ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں وہ زندگی سکھاتا ہے جو مطلب شان کے ساتھ زندگی گزارو، اعتماد کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں رشتہ داروں کے نیکسٹ جو آیات ہیں ان میں جزیے کا حکم دیا، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرۃ العرب کے اندر، جسے آج کل ہم سعودی عرب کہہ دیتے ہیں، جزیرہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 3 اطراف میں پانی ہے۔ دین اسلام غالب ہو چکا تھا، اب دین اسلام جب غالب ہوا تو آپ اس میں 3 ادیان کے لوگ تھے جزیرۃ العرب میں، 3 مذاہب کے لوگ رہتے تھے مسلمانوں کے علاوہ۔ ایک تو مشرک تھے، بت پرست، ان کو تو کہا بھئی آپ تو یہاں سے جاؤ نا، آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ یہ اب مملکت توحید ہے جزیرۃ العرب، یہاں صرف موحد رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مشرک بت پرست کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ دوسرا رہ گئے یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودی، جیوز اینڈ کرسچنس، ان کو کہا گیا کہ وہ پھر اگر رہنا چاہتے ہیں تو جزیہ دے کے رہیں، جزیہ دے کر، جزیہ مین ٹیکس۔ تو یہ ٹیکس تو نان مسلمس کے لیے تھا، آج مسلمانوں کے اوپر ہم نے لگا دیا۔ مسلمانوں کے لیے تو زکوٰۃ تھی، زکوٰۃ کا نظام تھا، زکوٰۃ کا نظام ہم نے قائم نہیں کیا، آپ 40 قسم کے ٹیکس لگا دیے۔ وہ ٹیکس بھی کہاں مسلمانوں کی ویلفیئر پہ کہاں لگتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے وہ ٹیکس کا پیسہ کہاں جاتا ہے۔ تو قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہیں حرام ٹھہراتے اس کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اور اس کے رسول نے۔ یہ بہت عام بات ہے، اللہ نے حرام ٹھہرایا اور اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی کسی چیز کو حرام کہہ سکتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک نقطہ نظر پیدا ہوا ہے نا کہ جی اصل میں تو وہی ہے جو قرآن میں ہے، بس کافی ہے ہمارے لیے، رسول کا کام صرف قرآن پہنچا دینا تھا، بس رسول نے قرآن پہنچا دیا، آپ قرآن سے نکالو، باقی رسول کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، رسول کو ایک ڈاکیہ بنا دیا کہ جس کا کام ہوتا ہے خط پہنچا دینا، بس باقی اس خط سے ڈاکیے کا کیا تعلق؟ تو اسی طرح رسول کا کیا تعلق قرآن سے؟ بس اس نے اللہ کے بندوں تک یہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اب بندے خود ہی سمجھ لیں، رسول کو درمیان سے مائنس کر دیا۔
یہ ہمارے یہاں فکر پیدا ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں انکار حدیث کا فتنہ، حدیث کے انکار کا فتنہ، جو کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے۔ اب صرف قرآن کے اوپر جائیں گے تو آپ نماز بھی نہیں نکال پائیں گے قرآن میں سے، 5 وقت کی نماز کیسے نکالیں گے قرآن میں سے؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نکلے گی، سنت سے نکلے گی۔ تو اس لیے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا وہ بھی حرام ہے، جس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، یعنی جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ گدھے کی حرمت ہے، گدھے کی حرمت قرآن میں کہاں ہے؟ گدھے کی حرمت قرآن میں تو نہیں ہے، کہیں پہ بھی قرآن میں نہیں ہے کہ گدھا حرام ہے، ہاں حدیث میں ہے۔ شیر، چیتا، یہ جتنے درندے ہیں 20، یہ سارے حرام ہیں، قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے، کہاں پر ہے؟ حدیث میں۔ تو بہت سارے حرام چیزوں کو قرآن نے بیان کیا اور بہت ساری حرام چیزوں کو سنت نے، حدیث نے بیان کیا۔ بہت ساری حلال چیزوں کو قرآن نے بیان کیا، بہت ساری حلال چیزوں کو سنت نے بیان کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ایک شخص تکیہ لگا کے بیٹھا ہوگا اور وہ لوگوں کو درس دے رہا ہوگا اور کہے گا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، بس جو قرآن میں آ گیا بس اس کو مان لو، اس کے علاوہ ہم نہیں مانتے۔ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے خبردار کر کے گئے، بس اس فتنے سے بچنا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ رسول اس لیے آتا ہے کہ وہ قرآن کو انٹرپریٹ کرے، قرآن کے معنی بتائے، لوگوں کو سمجھائے کہ قرآن کے کیا معنی ہے۔ تو رسول کی جو حدیث ہوتی ہے، جو سنت ہوتی ہے، وہ بیسیکلی قرآن کی تفسیر ہے، اس کی عملی تفسیر ہوتی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے۔ ہر متکلم جو ہے، کلام کرنے والا، وہ خود اپنے کلام کی تفسیر کرتا ہے اور اسے اس کا حق حاصل ہے۔ کوئی بندہ کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی مصنف، کوئی آتھر، بعض اوقات آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کس کی طرف جاتے ہیں؟ اسی آتھر کی طرف، بھائی آپ نے یہ لکھا ہے، جملے کا کیا مطلب ہے؟ تو اسی طرح اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اللہ تو ہے نہیں، اللہ تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک رسول اس لیے تو بنایا ہے کہ اللہ کی کتاب میں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس رسول کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں بتا دیں گے۔ تو وہ انہوں نے بتایا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اچھا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے بھائی یہ حسیب صاحب نے ایک بات کی پہلے سیشن میں، تو وہ بڑی اہم بات ہے، اس کی طرف سب لوگ توجہ دیں کہ انسان جو ہے وہ انفرادی طور پہ کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی تفسیر پڑھ لوں یا عبادت کر لوں، تو 2-4 دن کرتا ہے، پھر اس کے بعد روٹین باقی نہیں رہ پاتی۔ ہاں، کلیکٹیولی اکٹھے مل کے اجتماعی طور پہ جب آپ کسی مجلس میں قرآن کو پڑھ لیتے ہیں یا کسی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، تو پھر آپ جیسے ہماری تراویح کی نماز ہے یا قیام اللیل ہے، تو پھر اس میں آپ کچھ نیکی کر لیتے ہیں۔ تو یہ اجتماعی طور پہ جو نیکی ہے، یہ آپ کے لیے نیکی کو آسان بنا دیتی ہے، یعنی 2-4 ساتھی مل کے جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اب۔ انفرادی نیکی اس کے اندر بہت مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے، وہ 2-4 دن چل جاتی ہے، اس کے بعد نہیں چلتی۔ تو اس لیے یہ جو اجتماعی نیکی کا ماحول ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم ابھی جلدی کوشش کریں گے کہ آخری عشرے میں تو ہم کریں گے انشاءاللہ سے، کہ ہم رات کو قیام اللیل کا بھی انشاءاللہ آغاز کریں۔ خاص طور پہ چونکہ طاق راتوں میں حکم دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ کھڑے رہو، تو یہ تو ہمارا خلاصہ قرآن چلتا ہی چلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم وہ بھی کریں گے، کیونکہ انفرادی طور پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ طاق راتوں میں لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن نیند طاری ہو جاتی ہے، تو آپ کا بڑا حصہ جو ہے وہ نیند کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک اجتماعی عبادت میں ایک بہانہ بن جاتا ہے اور آپ عبادت کر لیتے ہیں۔ چلیں بہرحال نیکسٹ آیات میں یہ ہے کہ علماء اور صوفیاء کو اپنا رب بنا لینا۔ یہ یہودیوں کے اندر یا عیسائیوں کے اندر یہ مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اتخذوا احبارم و رہبانم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، احبار علماء، و رہبانم، اور اپنے مشائخ کو رب بنا لیا تھا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک ہی الہ کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ہر قسم کے شریک سے پاک ہے۔ اب یہود النصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیاء کو یا راہبوں کو، جو مونکس ہوتے تھے، کیسے رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم جو تھے، یہ پہلے عیسائی تھے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب انہوں نے اسلام قبول کیا کہ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، میں تو خود عیسائی رہا ہوں، ہم اپنے جو ہے وہ
راہبوں کو، اپنے مونکس کو، اپنے صوفیاء کو یا اپنے علماء کو تو رب نہیں بناتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عدی کیا ایسا نہیں تھا کہ جب تمہارے علماء یا تمہارے صوفیاء یہ کہتے کہ یہ حلال ہے تو تم اس کو حلال کہتے، جب وہ کہتے کہ یہ حرام ہے تو تم اس کو حرام کہتے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تو تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا کتاب دیکھ کے یہ بات کہتے تھے؟ کہتے نہیں، کتاب کے ساتھ تو کسی کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ اب وہ علماء جو کہہ رہے تھے بس اس کے اوپر آمنا و صدقنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی تو ان کو جو ہے وہ رب بنا لینا ہے۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ کا ایک جملہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ علماء جو ہیں یہ رستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ منزل ہماری کیا ہے؟ کتاب و سنت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اس منزل تک پہنچانے والے جو گائیڈ ہیں، جو رہنما ہیں، وہ کون ہے؟ وہ علماء ہیں۔ تو علماء کی رہنمائی میں، گائیڈنس میں ہم نے کیا ہے؟ سفر کرنا ہے تاکہ ہم منزل تک پہنچیں۔ جب ہم علماء کو اپنی منزل بنا لیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے، پھر ان کو رب بنا لینا ہے۔ یعنی اب آپ یہ کہیں کہ جی یہ عالم نے یہ بات کہہ دی ہے تو بس اب آمنا و صدقنا، بھلے میرے سامنے قرآن کی آیت آ جائے، میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اور وہ واضح حدیث ہو اور واضح قرآن کی آیت ہو اور میں اس کو چھوڑ دوں، تو پھر معاملہ جو ہے وہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو علماء سے پوچھ کے چلنا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، علماء سے پوچھنا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک پبلک ہے، عوام الناس ہے، اور ایک علماء ہے۔ تو جو عوام الناس ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ دین کے بارے میں علماء سے پوچھے گی۔ تو علماء بیسیکلی ایک میڈیم ہے، تو ان کو ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے، ان کو سورس نہیں بنا لینا دین کا۔ دین کا سورس کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ بات ہے۔ یہ باریک سا فرق اگر ذہن میں رہے تو اس سے علماء کی اہمیت بھی باقی رہے گی اور اس حوالے سے کوئی کوتاہی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا تھا۔ نیکسٹ آیات میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ یہود النصارہ میں یہ جو احبار تھے اور رہبان تھے، انہوں نے کیا کام کیا؟ لوگوں کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے کھایا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اہل ایمان بے شک اکثر جو یہود کے علماء ہیں اور ان کے راہب ہیں، مونکس ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت اس لحاظ سے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ یہ صرف یہود النصارہ کے علماء کا مسئلہ نہیں تھا، یا پادریوں کا اور ان کی ربیین کا مسئلہ نہیں تھا، یہ آپ کو امت مسلمہ میں بھی نظر آتا ہے، یہ آپ کو دنیا کے ہر مذہب میں نظر آتا ہے کہ جہاں بھی ریلیجس لیڈرشپ ہے تو وہ کیا کر رہی ہے؟ مذہب کے نام پہ لوگوں کا پیسہ کھا رہی ہے۔ کہیں پہ مندر بنے ہوئی ہیں اور وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ انڈکلیئر گولڈ اتنا ہے کہ شاید مطلب نہ ختم ہونے والا، ٹھیک ہے؟ لوگ تو جاتے ہیں سونا چاندی اپنا جو ہے وہ مندر کے اندر وار کے آ جاتے ہیں، یا ہمارے یہاں مزار بنی ہوئی ہیں، مزاروں کے اوپر روپے پیسہ پھینک کے آ جاتے ہیں۔ وہ کبھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ جو ہے وہ 20 یا 50 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ صرف نوٹ گننے کے لیے جو کسی دربار کے غلے سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ سارا پیسہ کیا ہے؟ ایک بزنس ہے، کاروبار بنا ہوا ہے۔ تو وہ وہی والی بات ہے کہ جو لوگ تو وہاں یہ نظر نیاز اس لیے جا کے دیتے ہیں کہ وہ جو بابا جی ہیں یا وہ جو بھی بت ہے یا اس کے پیچھے جو بھی ان کا کانسیپٹ ہے، تو ان کی کوئی مراد پوری ہو۔ نظر نیاز تو انہوں نے دے دی، تو مراد کہاں سے پوری ہوئی؟ تو اب وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ بھی نہیں سوچ رہے، لوگ بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سارا اس وقت دین کے نام پہ بزنس چل رہا ہے، تو لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے اپنے آپ کو دین کے لیے، مذہب کے لیے وقف کر دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مدارس میں پورا ایک نظام ہے ہمارے یہاں، اب وہ مدارس کے اس نظام نے سوسائٹی کو سرو کیا، اس میں کوئی شک نہیں، دین کو محفوظ کیا، آپ کو قراء فراہم کیا، آپ کو حفاظ، آپ کو علماء فراہم کیا، آپ کو مفتیان کرام فراہم کیے، تو وہ اگر اتنا لے لے اس میں سے، دین کے مال میں سے، کہ جس سے وہ اپنا گزارا کرے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں ایسی ملتی ہیں، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین اجرت وہ ہے جو تم قرآن پڑھانے پہ لو، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک دینی کام شروع کرتے ہیں، جب آپ دینی کام شروع کرتے ہیں اس وقت آپ کا ایسٹ تو کچھ ہوتا کوئی نہیں ہے،
اور جیسے جیسے وہ دینی کام بڑھتا چلا جاتا ہے آپ کا ایسڈ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے ایسڈ جو ہے وہ اربوں کو پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے آپ لیں اور اس کو پھر ڈکلیئر کریں کہ بھائی میں اتنا لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے میری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک دوسری انتہا، اس میں دو ایکسٹریمز ہیں۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو دین سے اتنا کھا رہے ہیں کہ بے حساب کتاب ہی نہیں، اور دوسری طرف وہ انتہا ہے کہ دین کے نام پہ لینے کو لوگوں نے کیا کیا، تان بنا دیا ہے۔ یہ بھی غلط ہے، اس سے کیا ہو، برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ اب دین کی طرف، مذہب کی طرف اچھا دماغ آتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں آتا؟ لوگ کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں جی مولوی بنا دو گے، کھائے گا کہاں سے؟ امام مسجد بن جائے گا، 15-20 ہزار اس کی تنخواہ ہوگی، اور ایک گارڈ اور چوکیدار کی تنخواہ 30-40 ہزار ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ظلم ہے، یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ بچے کو آپ او لیول کی ٹیوشن رکھوا کے دیں تو ایک سبجیکٹ پڑھانے پہ اس کو آپ جو ہے وہ 20-30-40-50 ہزار بھی دے دیتے ہیں، اور وہ حافظ قرآن یا کوئی قاری آپ اس کو گھر پہ بلواتے ہیں تو اس کو 2,000 دیتے ہوئے بندے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کے یہ بھی مسائل ہیں کہ ہم کمپیٹیٹیو سیلری نہیں دیتے دیندار لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی تو اسی طرح سے اپنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں نا، جس طرح دنیا دار لوگ پٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر کسی نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے تو اس کو کمپیٹیٹیو سیلری پہ لے کے آئے۔ جب وہ کمپیٹیٹیو سیلری پہ آئے گا تو پھر جو ہے وہ دین کا معاملہ چلے گا، پھر بہترین دماغ دین کو سرو کرے گا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ اب ہمارے یہاں جب دیکھیں نا مساجد میں کیا ہو رہا ہے، مساجد میں یہی ہو رہا ہے، خطبہ جمعہ ہوتا ہے تو بالکل جب امام مسجد صاحب یعنی خطبے سے تقریر سے فارغ ہو جاتے ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو میجورٹی لوگوں کی اس وقت مسجد میں داخل ہو رہی ہوتی ہے صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ ہے کہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی بات سنیں۔ میجورٹی ہمارے ہیں اس کی رائے یہی بن چکی ہے، خاص طور پہ جو آپ کے یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں۔ تو اب ایسے میں بہترین دماغ کو دین کی طرف لانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرے، اور وہ تبھی آئے گا جب آپ اس کو کمپیٹیو سیلری پہ لے کے آئیں گے، ورنہ جب اس کا گزارا نہیں ہوگا تو وہ یہاں سے بھاگ جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس میں سے بہترین دماغ کہاں جا رہا ہے؟ یونیورسٹیز میں جا رہا ہے، یونیورسٹیز میں جا کے سرو کر رہا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ بہت پریشان کن ہے، بہت پریشان کن۔ اس میں مدارس کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنی زیادہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اور بلڈنگز بنانے پہ خرچ کر دیا جاتا ہے، لیکن ہیومن ریسورس کے اوپر خرچ نہیں کرتے، تنخواہوں کے اوپر نہیں دیتے۔ بہترین سے بہترین شیخ الحدیث صاحب کا شیخ التفسیر ہوتا ہے، کیا تنخواہ اس کو دیتے ہیں؟ 25-30 ہزار۔ اب اس میں بیچارے کا کیا گزارا ہوگا، کیا گزارا ہوگا؟ وہ ساری زندگی سرو کرتا ہے، وہ 24/7 جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی، باہر جا کے وہ اگر دنیا میں پڑ جاتا تو وہ 25-30 لاکھ کما رہا ہوتا۔ ہم نے دیکھا اپنے مدارس کے، ہمارے کلاس فیلوز تھے، باہر نکلے تو ملینز میں کما رہے ہیں۔ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، ہر انسان میں رکھی ہے۔ اب ہر انسان اتنا نہیں کر سکتا کہ اب وہ کہیں کہ کم کے اوپر گزارا کرے اور وہ دین کے لیے قربانی دے۔ بھائی وہ کیوں دین کے لیے قربانی دے؟ آپ کیوں نہیں دیتے دین کے لیے قربانی؟ تو یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، یہ سوسائٹی کو سمجھنی پڑے گی کہ ایک طرف وہ انتہا ہے کہ ہم نے حفاظ کو اور قراء کو اتنا مطلب ان کا گریڈ اتنا لو کر دیا ہے سوسائٹی کے۔ اب دیکھیں نا سعودی عرب میں بہت اچھا نظام ہے، وہاں علماء کا لائف سٹائل شاہانہ ہوتا ہے کیونکہ اسٹیٹ ان کی رسپانسبلٹی لیتی ہے، ذمہ داری لیتی ہے۔ تو اب جب علماء کا لائف سٹائل شاہانہ ہوگا تو پھر اب بہترین جو ایلیٹ کلاس ہوگی وہ بھی تمنا کرے گی کہ ہماری اولاد کس طرف جائے، مولانا بنے، عالم بنے۔ تو اب ہمارے بچوں کے اندر جو سب سے جسے کہتے ہیں نا گیا گزرا ہوتا ہے، مطلب اسکول میں چلنے کے قابل نہیں ہوتا، تو کیا کہتے ہیں کہ اینو مدرسے پا دو، مطلب مدرسے میں ڈال دو اس کو، حفظ کروا دو۔ تو وہ جو کچرا ہے ہمارا سارا وہ ہم مدارس کو دے رہے ہیں۔ تو جب وہ مدارس سے باہر نکلتا ہے تو پھر ہم شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی مدارس کر کیا رہے ہیں، سوسائٹی کو کیا سرو کر رہے ہیں۔ اور بھائی آپ نے ان کو دیا کیا ہے؟ جب آپ نے ان کو اپنی سوسائٹی کا کچرا دے دیا ہے تو انہوں نے آپ کو واپس کیا دینا ہے؟ آپ سوسائٹی کا بہترین دماغ یونیورسٹیز کو دے رہے ہیں، آپ سوسائٹیز کا بہترین دماغ مدارس کو دے کے تو دیکھیں، پھر اس کے بعد ان سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ آپ کو واپس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا نظام، اس کو سسٹم کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ وہی بچہ وہی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہوتا ہے تو اسے 25-30 ہزار تنخواہ نہیں ملتی، وہی جب یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اس کی 2.5-3 لاکھ تنخواہ لگ جاتی ہے۔ تو اب اتنا ڈفرینس جب آ جاتا ہے تو کون رکے گا مدرسے کے اندر؟ ہر کسی کا اتنا ایمان نہیں ہے۔ وہی معاملہ جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یونیورسٹی گریجویٹس یورپ جا رہے ہیں، پاکستان کو سرو نہیں کر رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مل کیا رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی اسکلز باہر جا کے دے رہے ہیں۔ تو یہی معاملہ یہاں پہ آپ کے دینی نظام کی طرف، تو ہر طرف ہم نے نا یہ ایک طرح سے آپ کہیں کہ جی بیڑا ہمارا غرق ہوا ہے۔
اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. مدارس کے لوگوں کو بھی جو مدارس چلا رہے ہیں کہ اپنی سیلریز کے نظام کو بہتر کریں, ان کو کمپیٹیٹو لے کر آئے. یہ نہیں ہے کہ ایک سرکاری جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک گارڈ جو تنخواہ لے رہا ہے تو آپ کا بہترین آدمی اتنی بھی تنخواہ نہیں لے رہا, پھر کیسے لوگ وہاں پہ ٹکیں گے, کیسے لوگ وہاں پہ رکیں گے. اور دوسری انتہا یہ ہے کہ جو انجوائے کر رہا ہے پھر تو اس کا شاہانہ لائف سٹائل ہے, وہ کوئی اس نے روک ٹوک ہی نہیں رکھی ہوئی, ٹھیک ہے. اور جیسے کسی نے کہا کہ بھائی کیا کرتے ہیں, اس نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں, بس چھوٹا موٹا کاروبار ہے. بھائی کاروبار کیا ہے, بس مدرسہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہی ہمارے یہاں جو ہے وہ مثال ایک بن گئی ہے, ٹھیک. تو اس سے بھی بچنا چاہیے, ایک دوسری ایکسٹریم. نیکسٹ آیات کے اندر ہجرت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصرت تھی اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آپ کی قتل کی سازش شروع ہو گئی تھی, 13 سال تک آپ نے دعوت کا کام کیا, تو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اب یہاں سے آپ نکل جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. تو ہجرت میں آپ کے ساتھی کون تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. تو جب آپ نکلے ہیں تو غار حرا میں آپ نے پناہ لی, وہاں آپ 3 دن تک ٹھہرے, کیونکہ قریش نے فوراً پیچھا کرنا تھا اور انہوں نے کیا بھی. تو وہ مدینہ کے راستے پہ پیچھا کرتے کرتے بہت آگے تک نکل گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں ملے. تو انہیں سمجھ میں نہیں آئی, انہیں یہ لگا کہ شاید آپ بہت آگے جلدی نکل گئے, لیکن آپ غار حرا میں چھپ گئے تھے, وہاں آپ چلے گئے تھے. تو اس کا تذکرہ قرآن نے کیا, اللہ تنصروا فقد نصر اللہ. دیکھو اے مسلمانوں, اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو ان کی مدد کر چکا. اذ اخرج الذین کفروا, جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا مکہ سے. ثانی اثنین, وہ 2 میں سے دوسرے تھے, 2 لوگ تھے. اذ ہما فی الغار, جبکہ وہ غار میں تھے. اذ یقول لصاحبی, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ قریش جو ہے وہ پیچھا کرتے کرتے, وہ جسے کہتے ہیں کھرا نکالتے تھے نا اس زمانے میں, تو وہ کھرا نکالتے نکالتے قدموں کے نشانات پہ اس غار تک پہنچ گئے تھے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اندر تھے. تو اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب ان کی باتوں کی آوازیں سنی تو ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو گئی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غم نہیں کرنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر وہ ذرا جھانک کے دیکھ لیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ان کو نظر آ جاتے, لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے جھانک کے نہیں دیکھا. وہاں پہ بھی ایک کبوتری نے انڈا دے دیا, مکڑی نے جالا بن دیا, جس سے انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ یہاں سے کوئی اندر داخل ہو سکتا ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر جو ہے وہ سکینت نازل کی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تم دیکھ نہیں سکتے. تو گویا کہ جب غزوہ تبوک کی باری آئی ہے تو اب بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے نا. ہم نے کہا منافقین کا ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا جو ہیلے بہانے کر رہا تھا کہ ہم نے نہیں جانا. تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نہیں نکلو گے جہاد کے لیے رومن امپائر کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ تو پہلے اپنے رسول کی مدد کر چکا, اللہ تعالیٰ تو اب بھی کر لے گا, لیکن تم کہاں جاؤ گے, تمہارا کیا بنے گا. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی, اور اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کافروں کا جو کلمہ تھا اس کو نیچا کر دکھایا تھا. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ, اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہوگا. اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے, اللہ کا یہ دین کبھی مغلوب نہیں ہوگا. مطلب مسلمان جتنے مظلوم صحیح, کتنی بڑی بات ہے. 56 کے قریب ہمارے ممالک ہیں, 56 ممالک ہیں. کسی اور مذہب کے بارے میں بتائیں کہ اس کے 56 ممالک ہوں. زیادہ تر کرسچینٹی ہے, کرسچینٹی مطلب اس طرح سے پریکٹس میں رہی نہیں گئی. اکثر و بیشتر ان کا جو ہے وہ سوسائٹی وہ تو ملد بن چکی ہے. اور 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں اسی شان کے ساتھ. ٹھیک ہے, کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, ہمارا دین اسی شان کے ساتھ زندہ ہے. پچھلے ادیان تو مسخ ہو چکے, نہ کرسچینٹی باقی ہے نہ ان کی مذہبی کتاب باقی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں ہو چکی, امینڈمنٹ ہو چکی. اسی طرح یہودیت کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 سال سے کھڑا کیا ہو ایک تہذیب کو. کوئی تہذیب دنیا کی بتائیں 1400 سال سے اس طرح سے کھڑی ہو, 2 ارب کے قریب ہے. تھوڑی کنٹریبیوشن نہیں ہے دنیا کے اندر ہماری, بہت بڑی ہے. تو اللہ کا کلمہ کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ دین اب ختم نہیں ہوگا, یہ قیامت تک چلے گا. یعنی اس کو دیکھنے کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ یہ بھی ہے نا, ایک وہ ہے کہ ٹھیک ہے مار کھا رہے ہیں, اس کو بھی کبھی کبھی دکھانا چاہیے تاکہ لوگ کھڑے ہوں, لیکن اتنی مایوسی بھی نہ پھیلے کہ اتنی بھی بات نہیں کہ ہم ختم ہو گئے. شور ہے دنیا میں کہ مسلمان ہو گئے نابود, ایسا بھی نہیں ہے. کہاں مسلمان, 2 ارب ہے یار, کہاں نابود ہو گئے. 25% اتنا آسان ہے ان کو ختم کرنا. دنیا کی جو ہے وہ سطح سے جو ہے وہ 56 + 60 کے قریب ممالک کو ختم کرنا آسان کام ہے, کوئی ایسا نہیں. اللہ کا کلمہ بلند ہو کر رہے گا, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خاص طور پہ پھر منافقین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ کے رسول کی مدد کے لیے اگر تم کھڑے نہیں ہوگے تو اللہ تعالیٰ مدد کر چکا. اب منافقین میں سے کچھ ایسے تھے جو غزوہ تبوک کا ہم نے تذکرہ کیا, چونکہ سخت مرحلہ تھا, جون جولائی کی گرمی تھی, کھجور بھی تیار تھی, اس کو بھی اتارنا تھا. تو ایسے میں وہ اب
بہت سے لوگ آ کے عذر تراش رہے تھے، ہم نہیں جا سکتے، پھر بھی 30,000 کے قریب لوگ نکلے، بڑی بات ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس سواری بھی تھی، مال و دولت بھی تھا، صحت بھی تھی، لیکن پھر بھی نہیں نکلے. کیونکہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نفیر عام تھی کہ ٹھیک ہے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، عورتیں ہیں، وہ تو گھر میں رہیں، مردوں کا کیا کام گھر میں رہنا. وہ نکلیں. کیوں نکلیں؟ کیونکہ دفاع جو ہے، جوائنٹ ڈیفینس سب کا کام ہے. اف اللہ عنہ لما اذنت لهم، اب جو آتا تھا اجازت لینے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دے دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ سے درگزر کرے، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو ان کا معاملہ کھل جانا تھا کہ یہ نفاق کے اوپر کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود یہ نہیں نکلے. اب جب آپ نے ان کو اجازت دے دی تو اب وہ کہیں گے جی ہم نے تو اللہ کے رسول سے اجازت لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جو آپ سے اجازت مانگتا تھا آپ اس کو اجازت دے دیتے تھے، پیچھے رہنے کی اجازت آپ اس کو دے دیتے تھے. ٹھیک ہے، جو بہانہ تراشتا تھا تو آپ اس کو کہہ دیتے تھے ٹھیک ہے بھائی تمہارا یہ مسئلہ ہے تو تم نہ آؤ، ہمارے ساتھ نہ نکلو. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، اور یہ منافقین اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ یہ تم میں ہیں، یعنی مسلمانوں میں ہے. وَمَا هُم مِنكُمْ، حالانکہ ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ ڈرتے ہیں، ڈرپوک قوم ہے. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا، اگر انہیں کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے یا انہیں کوئی غار مل جائے یا زمین میں کوئی گھسنے کی جگہ مل جائے، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، تو رسیاں توڑا کر بھاگتی ہوئی اس میں گھس جائیں گی. اتنے ڈرپوک ہے. تو ہمارے یہاں مطلب بزدلی کو دین نے پسند نہیں کیا. بزدل انسان کو دین کیا کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا. اللہ کے وسلم نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، جنگ کی تمنا نہ کرو. میری بات ہے جب جنگ لڑی جاتی ہے تو اس میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے، بہت آزمائش پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی تمنا نہ کرو. لیکن جب تھوپ دی جائے پھر آپ ڈر جاؤ، پھر آپ بزدلی نہ دکھاؤ. اب جس نے بزدلی دکھائی تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا کہ زکوٰۃ کن جگہ پہ خرچ کی جا سکتی ہے، کون ایلیجیبل ہے زکوٰۃ ریسیو کرنے کے لیے. تو 8 کیٹیگریز بیان کی گئیں. 8 لوگ ہیں جن کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. انما الصدقات للفقراء، فقراء کو دے سکتے ہیں. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہو رہی، جس کے پاس کچھ نہیں ہے. والمساکین، مسکین کو دے سکتے ہیں جس کے پاس کچھ ہے لیکن اتنا نہیں جس سے اس کی ضرورت پوری ہو. فقیر جس کے پاس نہیں ہے، بنیادی ضرورتیں ہی نہیں ہیں اس کی. اور مسکین کے پاس کچھ ہوتا ہے، کوئی اس کا سورس آف انکم ہے. جیسے ہمارے یہاں گریڈ 4 کے ملازمین ہوتے ہیں، 25-30 ہزار تنخواہ ہے، اب اس کے 4-5 بچے ہیں، گھر کا کرایہ دینا ہے، اس نے بجلی کے بل بھرنے ہیں، بچوں کو اسکول کی فیس اٹھانی ہے، راشن گھر میں ڈلوانا ہے، تو وہ 25-30 ہزار کیا کفایت کرتا ہے اس کو. تو ہر مہینے 5-7 ہزار وہ کبھی کریانہ اسٹور والا، کبھی کسی کے قرض بوجھ تلے آ جاتا ہے. تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. یہ مسکین ہے. ٹھیک ہے. فقیر وہ ہے جو کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جھونپڑی میں جیسے بیٹھا ہے. وہ پروفیشنل بیگرز کی بات نہیں کر رہے، جھونپڑی میں بیٹھا ہے آپ یوں کہہ رہے. اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے لیکن اتنا نہیں جو اس کو کفایت کرے. تیسرا کیا؟ والعاملین علیہ، زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ ملازم ہیں، امپلائیز ہیں، ان کی تنخواہ زکوٰۃ کی رقم سے دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو نیو مسلمز ہیں ان کی تالیفی قلب کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. نیا نیا کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں نا، کھانا پینا اس کا بند کر دیا. تو اب وہ کیا کرے گا؟ اگر مسلمان اس کی مدد نہیں کریں گے تو واپس اپنے دین میں واپس چلے جائے گا. اس کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے. ہاں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈرامہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اس مسجد میں گیا، اس مسجد میں گیا، میں نے اسلام قبول کر لیا، میری مدد کر لیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں، وہ پروفیشنل بیگرز بن جاتے ہیں، اس بہانے جو ہے وہ اپنے پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں. ہم اس کی بات نہیں کہہ رہے. اگر کوئی جینون کیس ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ پھر رکاب، گردنوں کے چھڑانے میں. اس زمانے میں کیا تھا؟ غلامی تھی، غلاموں کو آزاد کروانے میں یہ رقم خرچ کرو. لیکن اب غلامی نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ کوئی کسی کیس کے اندر پھنس گیا ہے، جیسے مطلب اس کو وکیل کی ضرورت ہے، جھوٹا مقدمہ بھی تو ہو جاتا ہے نا. اب یہ نہیں کہ کوئی قتل کر کے جیل میں پہنچا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ کریں اس کے وکیل پہ، ٹھیک ہے، اس کی کورٹ کی فیس کے اوپر. نہیں، یہ نہیں ہے. مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹے مقدمے میں اس کو پھنسایا گیا. اب اس کے پاس کورٹ کچہری کے پیسے نہیں ہیں تو اس کو وہاں جیل سے نکلوانے کے لیے اس کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. والغارمین، اور جو کسی تاوان کے اندر آ جائیں. تاوان سے مراد یہ بھی ہے کہ جیسے کوئی نقصان ہو جاتا ہے انسان کا، ٹھیک ہے، تو انسان قرض لیتا ہے، قرض لے کے جو ہے وہ کوئی بزنس کھڑا کرتا ہے تو بزنس اس کا نہیں چلتا، اس کا نقصان ہو جاتا ہے. اب وہ مقروض ہو جاتا ہے. یہاں مقروض سے مراد ظاہری بات ہے وہ والی نہیں ہے جو بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ وہ تو بلینز میں جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں قرض.
اور ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے, وہ قرض بھی انٹرسٹ کے اوپر ہوتا ہے. تو وہ نہیں ہے, وہ اتنی بڑی بڑی انڈسٹری لگانے کے لیے جو مقروض ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ ایک غریب بندہ ہے بیچارہ, جس نے اپنی روزی روٹی کے لیے کوئی قرض لیا اور کوئی کاروبار کھڑا کیا, تو اب اس کا وہ کاروبار چلا نہیں, تو اب وہ تاوان کے نیچے آ گیا, تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. وفی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ زیادہ تر علماء نے کہا اس سے مراد جہاد ہے. جو لوگ جہاد کر رہے ہیں ظالموں کے خلاف, مشرکین کے خلاف, تو ان کو آپ رقم دے سکتے ہیں, مطلب وہ اسلحہ لے لیں یا جو بھی ہے اپنا. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حج بھی اس میں شامل ہے. بعض فقہا کا کہنا ہے حج بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے, یعنی کسی کو زکوٰۃ کی رقم سے حج بھی کروایا جا سکتا ہے جس نے حج نہ کیا ہو. لیکن کروائے گا کون؟ جس نے اپنا حج کیا ہو, ظاہری بات ہے. فریضۃ من وابن السبیل, اور مسافر. مسافر کو کیوں شامل کیا؟ اس لیے کہ مسافر اپنے گھر پہ بعض اوقات ٹھیک ہے اچھا بھلا, مطلب ویل آف بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات سفر میں آپ کی کوئی جیب کٹ گئی, آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ پیش آ گیا, اب آپ کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر واپس جا سکیں. تو ایسے میں ایسے مسافروں کی مدد کرنا, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے. فریضۃ من اللہ, تو یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ علم والا, حکمت والا ہے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک منافق کے رویے کا تذکرہ کیا ہے. بعض مفسرین نے اس کا نام بھی لکھا ہے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نام والی روایت کیا ہے, ضعیف ہے. لیکن بہرحال ایک کردار ہے, اس کردار کا قرآن نے تذکرہ کیا. وہ قرآن کی آیات سے بالکل واضح ہے وہ کردار, کہ کوئی شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, ہمیں اس کا نام نہیں معلوم, لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے مال میں, میرے کاروبار میں برکت ڈالے, تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. اب اللہ کے وسلم نے دعا کر دی, جب دعا کر دی تو آپ برکت بھی ہو گئی. جب برکت ہو گئی تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ظاہر بات ہے سال کے بعد اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی 2.5% یا جتنی بھی بنتی تھی, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مال تھے وہ اس سے زکوٰۃ لینے کے لیے گئے یا اور لوگوں سے بھی لینے کے لیے گئے, تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کس چیز کی زکوٰۃ, ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر تبصرہ کیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ اللہ سے ایک کمٹمنٹ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تھا, تو آپ نے اللہ سے ایک کمٹمنٹ کر لی, جسے ہم کہتے ہیں نظر ماننا, کہ یا اللہ اگر یہ میرا کاروبار چل پڑا تو میں یہ کروں گا. اب یہ لازم ہے, اس کو فرض ہے اس کو پورا کرنا, ٹھیک ہے, ورنہ تو نفاق پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. تو یہ بات یہاں پر ہو رہی ہے. وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ, ان میں سے کسی نے اللہ سے وعدہ کیا, لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اگر آپ نے مجھے اپنے فضل سے دے دیا, لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, تو میں لازماً صدقہ کروں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ, پھر اللہ نے اسے اپنے فضل سے دے بھی دیا, یعنی اس کو آزما لیا. باخیلو بھی, اب وہ بخیل بن گیا. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور وہ پھر گیا اور وہ اعراض کر رہا ہے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اللہ نے اس کے دل میں قیامت تک کے لیے نفاق کا بیج بو دیا. یعنی اللہ نے اس کے نتیجے کے طور پہ کیا ہے, اب اس کے دل میں نفاق ڈال دیا. بلکہ آتا بھی ہے بعض روایتوں میں, اگرچہ ان کے بارے میں کلام ہے, کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دینے سے اس شخص نے انکار کر دیا, تو پھر بعد میں اس کو شرمندگی کا احساس ہوا, اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہ زکوٰۃ لے کے آیا, تو حضرت ابوبکر نے کہا واپس چلے جاؤ, اللہ کے رسول نے جس کی زکوٰۃ نہیں قبول کی میں نہیں کروں گا. پھر حضرت عمر کے زمانے میں آیا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ جس کی زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی, حضرت ابوبکر نے نہیں لی, میں کیسے لوں گا. بما اخلف اللہ ما وعدوا, یہ نفاق اللہ نے اس لیے ان کے دلوں میں ڈالا کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا تھا. وبما كانوا يكذبون, اور وہ جھوٹ بولتے تھے. تو اللہ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے نا اس کو پورا کریں. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی کمٹمنٹ کر بیٹھتے ہیں جو پوری نہیں ہو پاتی, مطلب کوئی بہت بڑی کمٹمنٹ ہم اللہ سے کر بیٹھتے ہیں. جیسے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا, یعنی مکہ فتح ہو جائے گا, تو میں پیدل جو ہے یعنی مکہ سے پیدل بیت المقدس جاؤں گا, شام تک پیدل جاؤں گا, اور وہاں جا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم یہاں حرم میں ہی پڑھ لو, کافی ہے تمہارے لیے. تو اگر انسان نے کوئی ایسی نظر مان لی ہو جس سے انسان اوور برڈن ہو رہا, تو وہ اور بات ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور نظر پوری کر دے, کوئی اور کمٹمنٹ پوری کر دے جو اس سے ملتی جلتی ہو. لیکن جب تک اوور برڈن نہیں ہو رہا تو پھر اس کو وہ کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے. ہمارے ایک دوست تھے, تو انہوں نے یہ نظر مانی, ان کا بزنس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مطلب پہلے دن کی جو میری کمائی ہوگی تو اس کو میں اللہ کے راستے میں نکالوں گا. اب اللہ تعالیٰ نے آزما لیا, پہلے دن اتنی کمائی ہو گئی, 6 و 5 میں پڑ گئے. تو ہوتا ہے بعض اوقات انسان کی آزمائش آ جاتی ہے, لیکن میں نے انہیں یہی کہا کہ نہیں آپ ڈٹ جاؤ, اب اس میں نہیں جانا ہے کہ یہ جو ہے وہ اتنے فگرز میں چلی گئی ہے. اب جب تم نے یہ اللہ سے کہہ دیا تھا تو بس
اللہ تعالیٰ تمہیں برکت ڈالے گا۔ نیکسٹ آیات کے اندر غزوہ تبوک کے میں جو منافق پیچھے رہ گئے تھے تو ان کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ فارغ المخلفون بمقادم خلاف رسول اللہ، خوش ہو رہے ہیں وہ منافق جو کہ پیچھے رہ جانے والے ہیں، اپنے پیچھے رہ جانے پہ خوش ہیں، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑی چلاکی کی اور ہم تو پیچھے رہ گئے اور ہم نے اپنے آپ کو سکیور کر لیا، ہمارا جان مال محفوظ ہو گیا، باقی وہ لوگ تو بے وقوف ہے جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ وقاری ہوئی یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے جہاد کو کیا کیا، ناپسند جانا۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور یہ دوسروں کو بھی سمجھاتے تھے یار گرمی ہے، نکلنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی بہانہ مارو ہماری طرح پیچھے رہ جاؤ، چھوڑو پرے، اتنا جوش جذبہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، آپ ان سے کہہ دیں گرمی تو ہے لیکن جہنم کی گرمی اس سے زیادہ ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے۔ تو قرآن نے ایک اور جگہ پہ تبصرہ کرتے گا کہ دیکھو تم پیچھے رہ بھی جاؤ گے تو مجھے بتاؤ اگر تم مضبوط قلعے کے اندر بھی ہو تو تمہاری موت کا جو وقت ہے جو لکھا ہوا ہے وہ آ کر رہنا ہے، وہ تمہارے بیڈ روم میں بھی آ جائے گی۔ مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ باہر نکلیں گے تو موت آ جائے گی؟ بھائی ظلم کے خاتمے کے لیے باہر نکل رہے ہو، ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہو، اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھا رہے ہو، اب اس میں ڈرنا اور باہر نکلو گے تو مارے جاؤ گے، تو کیا گھر میں انسان نہیں مرتا؟ اپنے بستر پہ انسان نہیں مرتا؟ مرنا تو مرنا ہے، مطلب ہر جان نے جو دنیا میں آئی ہے اس نے مرنا ہے، تو کوئی کسی مقصد کے تحت مر جائے، اس طرح سے مر جائے کہ دنیا اس کو یاد رکھے اور اللہ بھی اس سے خوش ہو، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ مطلب جو آیا دنیا میں اس نے مرنا نہیں کیا، سب نہیں مرنا ہے، تو بستر پہ مرنے سے بہتر ہے کہ میدان جنگ کے اندر مر جائے، بہت بہتر ہے اس سے۔ وہ جو آتا ہے نا شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، پوری قوم کو وہ زندہ کر جاتا ہے اپنی موت کے ذریعے سے، زندگی دے جاتا ہے، میسج چھوڑ جاتا ہے۔ نیکسٹ آیات میں آپ وسلم کو کہا گیا کہ یہ جو منافقین ہیں آپ ان میں سے کسی کی جنازہ نہ پڑھیں کیونکہ ان کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا ہے، یہ ہر معاملے میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، اے نبی وسلم جو ان میں سے مر جائے تو آپ کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی اس کی قبر پہ کھڑے ہوں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ نافرمان ہو کے مرے۔ دل سے نہیں مانتے تھے اللہ اور اس کے رسول کو، دل سے نہیں مانتے تھے، ان کے دل میں نفاق تھا، دل سے انہوں نے اسلام کو تسلیم نہیں کیا تھا، اسلام صرف ان کی زبان کی نوک کے اوپر تھا۔ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا یہ فوت ہو گیا تھا، اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا لیکن یہ منافق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لایا تھا، کیونکہ جب آپ مدینہ میں نہیں آئے تھے تو مدینہ کے لوگ مل جل کے اس کو مدینہ کا بادشاہ بنانے والے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ کو انہوں نے ایک طرح سے اپنا سربراہ مان لیا مدینہ کے لوگوں نے، تو اس کو یہ حسد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری سیٹ پر آ گئے، تو یہ اس وجہ سے بظاہر تو ایمان لے آیا تھا لیکن اندر ہی اندر آپ کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا، آپ کے قتل کی سازشیں کرتا رہتا تھا۔ تو جب اس کی وفات ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا، تو صحابہ نے منع کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ جی اب اس کا بغض بالکل واضح ہے، ظاہر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرنا پڑا تو میں کروں گا، یہاں تک کہ ان کے بیٹے کے کہنے پہ جو کہ سچے مسلمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا کہ اس کو اپنے باپ کا کفن بنا دو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات اتنی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آستین کے سانپ ہیں، ان کے ساتھ اتنی شفقت ٹھیک نہیں ہے، اس سے دوسروں کو کیا ہے حوصلہ ملے گا جو اس جیسے ہیں۔ تو جن کا نفاق ظاہر ہو گیا، جن کی منافقت ظاہر ہو گئی، تو آپ ان سے قطع تعلق ہی کریں، آپ ان کا جنازہ نہ پڑھیں، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے دعا کریں، اس سے کم از کم کوئی احساس تو بیدار ہوگا ان لوگوں کے اوپر کہ ساری زندگی انہوں نے کس رویے کے ساتھ زندگی گزاری۔ نیکسٹ اور آخری آیات جو کہ اس حوالے سے ہمارے سامنے ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے، کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کمزور تھے، جو مریض تھے، جو تبوک کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن ان کی خواہش تھی، ان کے پاس سواری نہیں تھی مثال کے طور پہ، یا صحت نہیں تھی، یا بڑھاپا تھا، تو ان کی خواہش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا احترام کیا، اور احترام کرتے ہی ان آیات میں ان کا تذکرہ کیا۔ فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، جو تو کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، اور اسی طرح سے عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو گھروں میں ہی رہے نا، وہ گھروں میں ہی رہے۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، سواری نہیں ہے تو کیسے اتنا لمبا سفر طے کر سکتے ہیں، تو وہ بھی غزوے میں شامل نہیں ہوئی ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچے خیر خواہ ہیں نا، ویل وشر ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔
ما علی المحسنین من سبیل، ایسے نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کچھ مطلب ان کو مواخذہ نہیں کرے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جو پیچھے رہ گئے لیکن وہ آپ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی سواری ارینج کر دیں. تو آپ کہتے تھے بھائی ہمارے پاس بھی زائد سواریاں نہیں ہیں، کیا ہم تمہارے لیے اس کا بندوبست کریں. تولوا اعینہم تفیض من الدم حزنا، تو آپ دیکھ رہے تھے کہ جب وہ آپ سے اٹھ کے جا رہے تھے تو وہ آنسو بہا رہے تھے اس غم کی وجہ سے کہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ سواریاں اتنی زیادہ نہیں تھیں. اللہ یجد ما ینفقون، اور ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ بھی اس جنگ میں کچھ ڈونیٹ کر سکتے، کچھ لگا سکتے. تو جو کمزور ہے یا جس کے اندر مالی استطاعت نہیں ہے یا صحت نہیں ہے، اس کا پیچھے رہ جانا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو تو اس کے لیے وہ لازم تھا. تو غزوہ تبوک یہ واحد موقع ہے، ویسے تو جنگ اس طرح سے فرض نہیں کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ دور کے اندر جنگ اس طرح سے فرض نہیں ہوئی تھی. یہ غزوہ تبوک واحد موقع تھا جس موقع پہ جنگ فرض کی گئی اور کہا گیا کہ بچوں، بوڑھوں، عورتوں کے علاوہ سارے نکلیں. کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف رومن امپائر تھی، ساری سلطنت جاتی ہے، پورا ملک آپ کا جاتا ہے، پوری ریاست جاتی ہے. دیکھیں جب ہمارے ملک کی جنگیں لگتی ہیں تو اس میں کیا سویلینز بھی آگے جا کے لڑتے ہیں نا. ظاہر بات ہے دوسرا ملک جب آ کے قبضہ کرے گا تو اس میں وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ جی ہم نے جو ہے وہ آرمی والوں سے لڑائی کرنی ہے اور سویلینز کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، ایسا تو نہیں ہے. تو پھر پورا ملک لڑتا ہے، جب لڑتا ہے تو پھر پورا ملک لڑتا ہے، وہ پورے ملک کی جنگ ہوتی ہے. تو اسی بات کو یہاں پہ اجاگر کیا گیا. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. چلیں جی آپ کچھ ہم اپنی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. بتائیں جی آج کیا سیکھا ہم نے. جی بس ان کی بات ذرا مکمل ہو جائے. زکوٰۃ کے 8 مسافر کیٹیگریز ہیں، یعنی 8 لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. فقیر کو، مسکین کو جو زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہوں، نیو مسلمس کو، اور اسی طرح جو مقروض ہوں اور جو مسافر ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ میں، اور اسی طرح گردنوں کے چھڑانے میں. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں بزدل انسان جو ہے وہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ انسانوں کو بھی پسند نہیں ہے. بزدل انسان ہے. جی ہاں بہت اہم بات ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلتے. تو اللہ تعالیٰ تب آپ کی مدد کریں گے جب آپ خود اپنی مدد کرنے کو تیار ہوں گے. آپ اپنی مدد آپ تو کر نہیں رہے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کر دے، نہیں یہ نہیں ہوگا. پہلے اپنی مدد آپ کریں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد اپنا حصہ ڈالے گا. پہلے اپنی اصلاح میں اپنا حصہ ڈالیں، یعنی کچھ کریں تو صحیح، اللہ کو کچھ کر کے تو دکھائیں. یا اللہ اتنا تو کر لیا نا، مصلی کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا، اتنا میں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے یہ تو کر لینا. اب بستر سے اٹھنا ہی نہیں ہے، لحاظ چھوڑنا ہی نہیں ہے، یا اللہ نماز پڑھوا دے. یہ وہ والی صورت حال ہمارے یہاں چل رہی ہے. جی ہاں موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت تو آنی ہے. تو بہتر ہے کہ ایسی موت اس شان کے ساتھ مرے کہ دنیا بھی اس کو یاد رکھے اور اللہ ہی اس سے راضی ہو جائے. جی ہاں جہاد اگر فرض ہو جائے تو پھر بزدلی نہیں دکھانی، پیچھے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ نے اپنی لیے لڑنا ہے نا، اللہ کے لیے تھوڑے لڑنا ہے. اور اللہ کو بچانے کے لیے ہم نے جہاد تھوڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی سیکورٹی کے لیے کرنا ہے. تو ساری کرتے ہیں بھائی، ساری کرتے ہیں. یہ ہاں قرآن میں صرف صوفیانہ اخلاق کا تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجاہدانہ اخلاق کا بھی تذکرہ ہے. اور مجاہدانہ اخلاق کیا ہیں؟ کہ جو آپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے اس کا ہاتھ پکڑو اور دوسرے ہاتھ سے اس کی طبیعت صاف کرو. ہاں 8 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت پہ غالب نہیں آنی چاہیے. ان میں سے 5 رشتہ داری ہیں: والدین، بچے، بھائی، آپ کی بیویاں، اور اسی طرح سے خاندان اور آپ کے گھر اور بزنس اور مال و دولت. ٹھیک ہے جی. جی ہاں علماء ہمارے لیے رستہ ہیں اور منزل ہماری کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول.
ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن علماء ہمیں لے کر جائیں گے۔ ہاں، بدعتی جو انسان ہوتا ہے، جو بدعت کر رہا ہوتا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے، بعض اوقات اس کی بدعت کو کیا کرتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، اور وہ اس کو دین سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایک انسان ایک گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے گناہ کو شیطان کیا کرتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، اور اسے اس گناہ سے نفرت نہیں پیدا ہوتی، وہ اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی ہم آئے تھے کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین ہدایت کے ساتھ یہ بھیجا ہے کوئی دین کو تمام دینوں پر غالب کر، تو ہمیں بھی کوشش کرنا ہے اس میں جو آپ نے اس آیت کا ترجمہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے گھوڑے تیار رکھنے ہیں۔ یہ آج کل وہ کبھی وہ جنگ تلواروں سے لڑی جاتی تھی، کبھی وہ جنگ بندوقوں سے اس سے لڑی گئی، پھر ایٹم کی طرف آگے۔ آج کل سوشل میڈیا اور اتنی چیزیں نا، تو ہم نے ان چیزوں کا استعمال حق کے ساتھ استعمال کرنا ہے، یہ صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور یہ کہ جو کہا آپ نے کہ بھی اس کے اندر یہاں چیز یہ ہے کہ ہم میں ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اس جنگ کے اندر شامل ہے، اس کو اپنے اندر وہ صلاحیت، وہ گھوڑا تیار جو کرنا ہے، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی ہے، جیسے درس و تدریس کا کام زبیر صاحب کر رہے ہیں محترم، تو اسی طرح سے یہ کام کرنے کی وہ تمام صلاحیت ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ عوام کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، اس کو وہ تبدیل کر سکے اپنے محلے کے اندر جو 40 گھنٹہ کا اس کا دائرہ ہے۔ ایک بہت اہم نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ جو نقطہ آیا تھا نا کہ ہم نے میدان جنگ میں گھوڑے تیار کرنا ہے، تو کچھ گھوڑے ہم نے سوشل میڈیا کے لیے بھی تیار کرنے ہیں، کیونکہ وہ بھی 5th جنریشن وار ہے نا، تو وہاں پہ بھی ایک جنگ لڑی جا رہی ہے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، تو وہاں ہماری پریزنس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ افکار کی جنگ ہے، وہ نظریات کی جنگ ہے، وہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، وہ خیر اور شر کی جنگ ہے، وہ حق اور باطل کی جنگ ہے، تو وہاں سے بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اب اربوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب کے آپ ڈاؤن لوڈز دیکھ لیں، گوگل پلے اسٹور میں جا کے یوٹیوب کی ایپ کے ڈاؤن لوڈ، فیس بک کے ڈاؤن لوڈز دیکھ لیں، 1 بلین پلس ہوں گے، یعنی 1 بلین دنیا میں انسانوں کی آبادی نہیں ہے، 8 ارب آبادی ہے، ٹھیک ہے، اور ان ایپس کے ڈاؤن لوڈ 10 ارب سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ تقریباً 2 ارب کے قریب، 1.5 سے 2 ارب فیس بک پہ بیٹھا ہے، اور اتنا ہی جو ہے وہ آپ کے یوٹیوب کے اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اتنی بڑی خلقت بیٹھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اربوں میں انسان بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو تبلیغ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جا کے تبلیغ کرتے تھے نا، کیونکہ لوگ سارے مسجد میں تو آ نہیں رہے نا، تو اس وقت کے بازار یہی ہیں، یہ سوشل میڈیا ہی ہے، تو یہاں جا کے لوگوں کو تبلیغ کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ایسے بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے، ایسے بھی۔ تو اگر آپ ایکٹیو ہو کے سوشل میڈیا پہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ اثر چھوڑتے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے وہاں جا کے وہ سوشل میڈیا کا سارا گند کنزیوم کرنا ہے، تو پھر بہتر ہے اس کو چھوڑ دیں اور گھر بیٹھیں آپ، ٹھیک ہے، اور اپنے کام کاج کریں، اپنی بیوی بچوں کو ٹائم دیں۔ چلیں جی، آج اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت